يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ٹورنامنٹ کے اطراف میں 11 مجالسوں کا انعقاد ہے جو ابھی پبلک دکھ رہی ہے. یہ اعلانات تو بہت ہوئے انشاءاللہ اور پھر آئیں گے کیونکہ 12 امام ہماری مجلس ہے، روشن مسجد ہماری مجلس ہے. یہ مجلس کر کے بھی لوگ جو ہے انشاءاللہ شریک ہوں گے. کئیوں کے میسیج اور فون بھی آ گئے. ویسے محلے والے بھی باہر ہی ہوں گے، وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے. اور حضرت بھی جو ہے اپنی قیامگاہ سے نکل چکے ہیں. آئیے تلاوت کلام پاک کے بعد میں حاجی شکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ بھی لگا دو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے. میرے شیخ شہید بغداد حضرت اسید الحق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب تصور میں بسا لیا تھے، جب تصور میں بسا لیا تھے، ساری دنیا سے اٹھا لیا تھے، ساری دنیا سے اٹھا لیا تھے. خاک طیبہ ہے خبردار کمر، خاک طیبہ ہے خبردار کمر، اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں جدالی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں. عرش پر ان کی سواری آئی، عرش پر ان کی سواری آئی، حور و غلمان نے بچھا لی آنکھیں، حور و غلمان نے بچھا لی آنکھیں. قدسیوں نے دیدار نبی، قدسیوں نے دیدار نبی، آب کوثر سے کھنگالی آنکھیں، آب کوثر سے. جب تصور میں بسا لی آنکھیں، ساری دنیا سے اٹھا لی آنکھیں. دیکھ کر تابش پائے انور، دیکھ کر تابش پائے انور، ماہ و اختر نے چرا لی آنکھیں، ماہ و اختر نے چرا لی آنکھیں. بحر رحمت میں تلاطن آیا، بحر رحمت میں تلاطن آیا،
جب ذرا ہم نے بھگا لی آنکھیں، جب ذرا ہم نے بھگا لی آنکھیں، حشر میں سامنے ان کے عاصم، حشر میں سامنے ان کے عاصم، سر میں سیاہ سے جھکا لیا کہ شرم و سیاہ سے جھکا لیا کہ جب تصور میں بسا لیا کہ ساری دنیا سے اٹھا لیا کہ السلام علیکم۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہو، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، جی چاہتا تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے
اس بات پہ کھو بیٹھا جب تو نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ، جب تو نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ، بے خود کیے دیتے ہو انداز ہجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ منبر رسول پہ جلوہ افروز، منبر رسول پہ جلوہ افروز علماء کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں نعت و منقبت سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی رہتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی اگر بیان کرے یا تقریر کرے یا نعت پڑھے، ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں ان کے نام پہ ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور ہم اور آپ آج جن کے لیے کافی دیر سے، کچھ گھنٹے پہلے سے، کچھ دنوں سے ہم اور آپ دور و دراز سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آج انشاءاللہ آل رسول اولاد غوث اعظم کے چہرے کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ کل الحمدللہ روشن مسجد میں دھواں دھار اور خوبصورت بیان ہوا حضرت کا، آج انشاءاللہ ہم اور آپ یہاں بھی سماعت کریں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے یہ، آپ تک پہنچا رہا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اور الحمدللہ کچھ نعتیں، بہت ساری نعتیں الحمدللہ یہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں نے یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہے، تو انشاءاللہ شہباز اشرفی یہ ناچیز کا بھی نام اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری نعتیں آ جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اچھا لگے تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے داد و تحسین سے نوازیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ بہار خلد جس کی بو ناز پر نثار ہے، بہار خلد جس کی بو ناز پر نثار ہے، بہار خلد جس کی بہار خلد جس کی بو ناز پر نثار ہے،
وہی تو وہ گلاب ہے حضور لاجواب ہے، وہی تو وہ گلاب ہے حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، گلاب سے اس لیے تشبیہ دیا ہے کہ گلاب سے زیادہ کوئی پھول ہی نہیں، اور جب گلاب کا لاجواب ہے تو میرے آقا کا بھی لاجواب، وہ بھی لاجواب ہے نا۔ تو شعر ملاحظہ فرمائے، کہیں رہو ہمیشہ ان کے تذکرے کیا کرو، کہیں رہو ہمیشہ ان کے تذکرے کیا کرو، کہیں رہو ہمیشہ کہیں رہو ہمیشہ ان کے تذکرے کیا کرو، وہ باعث ثواب ہے حضور لاجواب ہے، وہ باعث ثواب ہے حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ جو اپنی خرابیاں ڈھونڈتے نا کہ ہم حضور سے اچھے ہیں، یا تشبیہ دیتے ہیں، ہے نا، میرے آقا پانی پہ دم کر دے، کسی پانی میں ملا دے، وہ پانی کوئی پی لے تو صحتیاب ہو جائے، بیمار ہو تو اچھے ہو جائے۔ اور جو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں میرے آقا جیسے، وہ اگر پانی کو دوسرے نے اگر پی لے تو وہ بیمار ہو جائے، اچھا آدمی بھی بیمار ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ شعر ملاحظہ فرمائے، خرابیاں جو ڈھونڈتے ہیں ان کی ذات پاک میں، خرابیاں جو ڈھونڈتے ہیں ان کی ذات پاک میں، خرابیاں جو ڈھونڈتے خرابیاں جو ڈھونڈتے ان کی ذات پاک میں، وہ لوگ خود خراب ہے حضور لاجواب ہے، وہ لوگ خود خراب ہے حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ ابھی الحمدللہ جشن عید میلاد النبی آیا، دھوم دھام سے ہم سب نے نکالا جلوس محمدی، ہے نا۔ چاہے جو کچھ بھی کہہ لے، لیکن جو اہل سنت والجماعت والا، میرے آقا کا چاہنے والا، وہ کبھی بند نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائے، عذاب حشر بھول کر مناؤ عید عاشقو، عذاب حشر بھول کر عذاب حشر بھول کر مناؤ عید عاشقو، وہ آج بھی نقاب ہے حضور لاجواب ہے، وہ آج بھی نقاب ہے حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی رسول اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بالصلی علیہ. یادی شریف کے رات قرآن میں جگہ پر جگہ ہوتے ہیں. الحمدللہ کئی سالوں سے مرزا مسجد میں بھی ہو رہے ہیں اور آج تیسری مجلس ہے. اور الحمدللہ غوث اعظم کی محفل میں ہم غوث اعظم کی اولاد کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بغداد کے فیضان آج ہم پر بہت مشاور ہوں گے. حضور غوث اعظم کا فیضان ہے کہ اولاد ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے موجود ہے. یہ پہلا ہی بتا دے گا آپ کو یہ رسول کی یاد ہے کہ رگوں میں علی کا خون ہے. فاطمہ کی باقی بولتی ہے حضور غوث اعظم کے شہزادے ہیں اور ان کی جھلک اور ان کا بیان کا انداز بھی بتاتا ہے. مخلوق کی اولاد غازی ملت کی جھلک ان میں نظر آتی ہے اور یہ حضور غازی ملت کے تیسرے صاحبزادے ہیں. الحمدللہ عشاء کے بعد کا اعلان ہوا تھا شہباز جو ہے جلسہ ہوگا اور ہمارا یہ جلسہ ہے یہ خلیفہ حضور شیخ الاسلام اور خلیفہ حضور شیخ الہند مولانا عمران اشرفی مولانا عرفان اشرفی ان سے جو گفتگو ہو گئی تو تاریخ مل گئی. بات تو تھی کہ مغرب کی نماز کی مگر حضرت نے جو ہے نگاہ کرم اس محلے پہ کر دیا اور حضرت نے تاریخ دے دی بیان. آئیے بلا تاخیر جو ہے ہمیں حضرت حضور والا کا خطاب سننا ہے اور جو رسم اہل سنت والجماعت کی جو رسم ہے گلپوشی کی رسم وزیر اعظم مرزا مسجد ٹرسٹ کی جانب سے میں آواز دوں گا جناب اشفاق بھائی اور جناب پرویز بھائی. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بالصلاة عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہاں پر جو درگاہ ہے مستان بوائز ان کی جانب سے میں امن گڈو بھائی اور عاقب بھائی کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور حضور والا کی جو ہے خوشی کرنا. اور حاجی شکیل صاحب حضرت سالم القادری کے خاص مرید ہے یہ بھی حضور کی خدمت میں جو ہے رمال پیش کریں گے سوال پیش کریں گے. آئیے. حاجی اسلم صاحب قادری یہ بھی سالم میں کے خاص مرید ہے یہ بھی حضور والا کی خدمت میں جو ہے رمال پیش کریں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بالصلاة عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجی اسلم قادری. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. مستان بوائز کی جانب سے عاقب بھائی حضور والا کی خدمت میں نماز حال پیش کریں گے خدا کی عزت پیش کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اور خلیفہ حضور شیخ الہند حضرت علامہ حضرت مولانا حافظ و قاری محمد عرفان اشرفی ان کی بھی خدمت میں جو ہے مسجد حاجات ٹرسٹ کی جانب سے سوال پیش کی جاری ہے. میں آواز دوں گا جناب منور خان حاجی منور خان. اب حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آگے ہے بول دیتے. خلیفہ حضور شیخ الاسلام شیخ الہند حضرت مولانا عمران اشرف کی خدمت میں بھی میں آواز دوں گا جناب روح بھائی.
درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد. آئے ہوئے سبھی حضرات، سبھی مہمان، اشتیاق اور دستان بھائی اور جتنے بھی یہاں پہ کام کرنے والے بچے ہیں، میں سب کا دل سے شکر گزار ہوں اور حضور کی خدمت میں بارگاہ میں ادباً ملتمس ہوں کہ سب کے لیے حضور دعا فرمائے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی. اور الحمدللہ یہاں پہ جو علماء کرام آئے ہیں ان کی بھی خدمت میں ایک ایک رومال اور ایک ایک دعائے عقیدت پیش کیا جائے گا. میں حافظ قاری محمد احتشام قادری، حافظ مولانا توصیف رضا خطیب و امام قادریہ مسجد دوریا نگر، حافظ قاری محمد سالکی مشرفی خطیب و امام یاسین الدرگاہ مسجد، حضرت مولانا سید مخدوم رضا صاحب خطیب و امام غنی بابا درگاہ مسجد، حافظ قاری محمد شہباز قادری صاحب، شہباز اشرفی صاحب، حافظ قاری مولانا عبد الماجد قادری خطیب و امام مدینہ مسجد. گزارش سے آگے آئے. اور ایک شعر جو ہے یہ محلے کے بچے کی طرف سے حضور والا کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. دو دن بعد پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. مولانا احمد رضا نائب خطیب و امام باغبان مسجد. بلا تاخیر جو ہے ہم حضور والا کا خطاب سماعت کریں گے. حضرت قادر وزیر کا ایک شعر: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ وہ ہستی ہے، سادات کرام ہیں، یہ سید ہے. اللہ نے ان میں ایسی برکت دی ہے. دیکھیے وہاں امام زین العابدین بچے تھے کربلا میں، اتنی برکتیں دے دی کہ آج پوری دنیا میں ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سید نہیں، ایک جگہ ایسی نہیں ہے. اور وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، کل حضرت نے کتاب میں کہا تھا، اپنا یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ ہر جگہ جو ہے سادات موجود ہے اور یزیدیت پوری طرح ختم ہو گئی. علامہ اقبال کا ایک شعر تھا: انتقام ہی نہیں، حد ہی نہیں تیرے انتقام کی اے حسین، حد ہی نہیں تیرے انتقام کی اے حسین، نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا، نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا. یہ امام حسین کی اولاد میں سے جو ہمارے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سادات کرام ہیں. میں اس شعر سے جو ہے حضرت کو دعوت دینا چاہوں گا کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور رہ کے پاپوں میں اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. رہ کے پاپوں میں تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، رہ کے پاپوں میں اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. آئیے نعرہ تکبیر رسالت سے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم حضور سمدانی میاں، حضور سمدانی میاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأنہ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील नि'मल मौला व नि'मन नसीर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानल्लाह। फ़क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप पर एक मर्तबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और रसूल और आले रसूल पर एक मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ इन जैसे हजरात का जो उन जैसों के जिक्र के लिए मुझ जैसे को बुला लेते हैं। मुझ जैसे को बुलाया उन जैसों के लिए। कहाँ गौसे आजम, कहाँ ये गुनहगारे आजम। कोई मेल नहीं खाता, कोई तुक नहीं बनता इस जुबान से मैं उस मुबारक हस्ती का जिक्र भी करूं। जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनका जिक्र सुनाना मकसद है। जिक्र सिर्फ इसलिए कर लेते हैं कि जब वो मैदान महशर में ढूंढेंगे कि मेरा जिक्र करता कौन कौन था तो हमारा नाम रहे उसकी। हक तो नहीं अदा कर सकते ना सुनने का अदा कर सकते ना बोलने का, बस उनके रजिस्टर में नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ आए हो। वो कहते हैं ना शौरा अपने अंदाज में कि जिनकी महफिल होती है वो तशरीफ लाते हैं। तो जब गौसे आजम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी शान के मुताबिक तशरीफ लाएंगे तो सबको पहचानेंगे ना। तभी तो अल्लाह से बारिश करेंगे इसको बख्श दो सुनने आता था, इसको बख्श दो ये प्रोग्राम करवाता था, इसको बख्श दो ये सुनने में पैसे भी लगाता था। दामे दिरमे कदमे सुखने तेरे गौस, तेरे अब्दुल कादिर, गौस तो हमारा है, तेरे अब्दुल कादिर की महफिल ये सजाते थे। ऐ अल्लाह इनके लिए जो तूने सजाया जन्नत वहां भेज दे। सुभान अल्लाह। सिंपल, सीधे आते हैं मौजू पर। या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या अली कहना शिर्क, या हुसैन या हसन कहना शिर्क है, या गौस कहना शिर्क, या गरीब नवाज, या अशरफ, या साबिर, या निजाम, या फरीद शिर्क है।
یا اللہ کہنا بس یہی صحیح ہے. صرف یا اللہ کہنا ہی ایمان ہے. باقی لفظ یا کے بعد کسی کا نام جوڑ دو، چاہے وہ محمد ہو، علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، قادر ہو، عبد القادر ہو، اشرف ہو، ان کو پکارنا شرک ہے. یہ جس آیت کو میں نے اپنی تلاوت میں شامل کیا، شرف حاصل کیا خطبہ مسنونہ کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر پیش کی میں نے. ابھی جو میں نے تفسیر پیش کی وہ اسی آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے کہ یا علی کہنا شرک، یا غوث کہنا شرک، یا اللہ کے علاوہ جتنا بھی ہے سب کہنا شرک ہے. یہ ایک تفسیر ہے، لوگوں نے کیا ہے، ان لوگوں نے جاہلانہ تفسیر. اب عالمانہ تفسیر سن لیجیے. پہلے تو ترجمے پہ غور کیجیے. اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں دو چیز کا بیان ہے، دو چیز خلاصہ ہو رہا ہے، ایک عبادت کا اور ایک مدد کا. دو کا بات ہے نا. اور دونوں کے پہلے لفظ ایاک ہے کامن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ کیا تمام مترجمین مفسرین 99% مفسرین کسی بھی جماعت کے ہوں لگ بھگ ملتا جلتا ہی ترجمہ کیا ہے. اور ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ فعل مضارع ہے، دونوں کا معنی دیتا ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو اب اسی کو ذہن میں لیتے ہوئے وہ لوگ جو 40 دن میں مفتی اعظم بنا دیتے ہیں، 40 دن کے قافلے میں مبلغ اعظم بنا دیتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، دیٹس اٹ. اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ ہی سے مدد مانگ سکتے ہیں، دیٹس اٹ. تو یا رسول اللہ سے مدد کیسے تم نے مانگ لی؟ یا علی المدد کیسے کہہ دیا؟ یا غوث المدد کیسے کہہ دیا؟ شرک. یا اللہ المدد کہو گے ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں ایک ہی اسلوب میں، ایک ہی تیور میں دونوں بات پیش کی ایک ہی آیت میں. عبادت صرف میری، اور نتیجہ واقعی ہم عبادت صرف اس کی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے عبادت میرے لیے. اے اللہ، دعائیہ کلمہ سکھایا اللہ نے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم وہاں کہیں نہیں جاتے گھنٹہ ہلانے، تیری ہی کرتے ہیں. اور پھر آگے تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تمہیں کو مددگار مانتے ہیں. تو جب عبادت میں آپ مخلص ہو گئے، پہلے ان کی بات سن لیجئے جن کا کنڈم کرنا ہے. جب عبادت میں آپ مخلص ہو گئے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، لگے ہوئے ہو اللہ کی عبادت میں، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں مانتے، یہ نا ہمارا قانون، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار کیوں مانتے ہو؟ بھی اسی آیت میں. اسی لیے لہذا یا علی کہنا شرک، یا رسول کہنا شرک، یا غوث کہنا شرک. یا اللہ کہو کیونکہ اللہ مددگار ہے، باقی سب تو محتاج ہیں، وہ مختار ہے، یہ محتاج ہیں. مختار مدد کرے سمجھ میں آتا ہے، محتاج مدد کرے. محتاج اسے کہتے ہیں جس سے خود مدد درکار ہو، جس کو خود مدد چاہیے وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ اعلیٰ حضرت نے غالباً یہی ترجمہ کیا ہے، بلکہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے اس فعل مضارع کا ترجمہ ایسا کیا ہے کہ وہ مستقبل کا بھی فائدہ دے رہا ہے، کرتے ہیں کریں گے، اور دعا بھی بنا دی، دعا بھی بنا دی. یہ ایسا مضارع ہے، ایسا فعل مضارع کا ترجمہ کیا کہ فعل مضارع کا ترجمہ وہ کر ہی رہا ہے، ساتھ میں دعا بھی لگ رہی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ باقی نے کیا کہا؟ باقی نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اور اعلیٰ نے ایک ہی لفظ جوڑا، دونوں کا معنی دے دیا، دعا بن گئی. ضمن یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تقریر کا حصہ نہیں ہے، دعا بن گئی اور مستقبل کا پلان بھی بتا دیا. کیا ترجمہ ہے؟ فرماتا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں
دعا بھی ہو گئی، اور تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی کریں، کسی اور کی نہیں۔ مستقبل کا مال آ گیا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں، تو دعا بھی ہو گئی اور مستقبل کا پلان بتا دیا، تیری ہی کریں، اور کیوں کہ نہیں کریں گے، تیری ہی کریں گے، کسی کی نہیں کریں گے، تیری ہی کریں، کسی کی نہیں کریں گے، اور تیری ہی کریں دعا بھی ہے، تیری ہی کریں، آگے تجھ سے ہی مدد چاہے۔ اب یہاں پر دو بات بتانا چاہوں گا تاکہ تھوڑی علمی گفتگو ہے لیکن بہت ضروری، کیونکہ اسی آیت کو سہارا بنا کر ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو وہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ اسی آیت، یہی آیت ان کا ہتھیار ہے، اور اسی سے آپریشن کروں گا آج میں انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر جو مراد، جو معنی نکل کے آ رہا ہے اس میں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں، گویا اللہ بھی یہی چاہ رہا ہے اگر کہ عبادت صرف میری ہی کی جائے اور مدد صرف مجھ سے ہی مانگی جائے، یہی واقعی اللہ کی منشا ہے جو ترجمہ ہے، تو پھر قرآن کے خلاف کھڑا نظر آ رہا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کے خلاف ہو، کوئی آیت کسی آیت کے خلاف ہو جائے، یہ سوچنا بھی کفر ہے، ہونا دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ کہہ رہا ہے مددگار اونلی می، صرف میں مددگار ہوں، معبود میں ہوں، اوکے، یہاں سے دو چیز سمجھ آئی، معبود میں ہوں اور ناصر مددگار میں ہوں، ٹھیک ہے، تو معبود تو ہے یہ تو مان گئے، پھر تو کہتا ہے مددگار بھی تو ہی ہے، یہ بھی ہم مان گئے، پھر آگے یہ کیوں کہتا ہے اے ایمان والو مدد تلاش کرو نماز سے اور صبر سے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا وہاں بھی نستعین، یہاں استعین، وہاں نستعین، یہاں استعینوا، لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے۔ اے ایمان والو، اچھا ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ان سے نہیں کہہ رہا، وہ تو مانتے ہی نہیں، اور جو نہ مانے ان کے نارسی ہو گئے جو ہے تو وہ مانے نا کم سے کم۔ اے ایمان والو، وہ لوگ کو چھوڑو، اے ایمان والو تم سے مخاطب ہو، اے ایمان والو مدد چاہیے، تلاش کرو، مدد ڈھونڈو، کہاں ڈھونڈوں؟ کہتا ہے نماز میں اور صبر میں، نماز کے ذریعے مدد تلاش کرو، اور پہلے بارے میں کیا بول رہا ہے؟ مدد میں کرتا ہوں، مددگار میں ہی ہوں، میں ہی ناصر ہوں، میں ہی مدد پہنچاتا ہوں، نصرت میری ہے۔ تو جب تیری ہی نصرت ہے، تو ہی مددگار ہے، تو پھر ادھر کہاں بھیج دیا کہ تلاش کرو؟ تلاش کیوں کریں؟ ایڈریس معلوم ہو گیا بھائی، مددگار کون ہے اس کا ایڈریس معلوم ہو گیا نا کون ہے، تو پھر تلاش کیوں کرو؟ کہہ رہا ہے مدد تلاش کرو، مدد طلب کرو، اس سے نماز سے اور صبر سے۔ اب ایک سوال پوچھوں، نماز اللہ ہے، صبر اللہ ہے؟ دونوں اللہ نہیں ہے، نہ نماز اللہ ہے نہ صبر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ، صبر بھی غیر اللہ، اور خود ہے اللہ کہ تلاش کرو غیر اللہ سے مدد، اور وہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مدد تلاش کرو۔ اچھا ایک بات یہ ہو گئی، آگے بڑھے کہ مددگار صرف اللہ ہی، تو کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ۔ آئیے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں، قولا فرمایا من انصاری، عیسیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ سے زیادہ دین نہیں جانتے رہو گا تو، عیسیٰ سے زیادہ شریعت کا علم تم کو ہے، عیسیٰ سے زیادہ تم کو پتا ہے کہ اللہ کیا پسند کیا نہیں پسند ہے۔ عیسیٰ فرماتے قال من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کس کی مدد کو کہا؟ اپنی۔ کون ہے جو میری مدد کرے؟ ارے عیسیٰ مدد یہ کیسے کریں گے؟ مدد تو اللہ کرتا ہے، یہ غیر اللہ ہے، تو تم تو رسول ہو کے ایسی بات کر رہے ہو۔ قال من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے؟ وہ لوگ بولتے ہیں اللہ نہ کرے، ہم سے کہاں پوچھ رہے، اللہ کرے؟ وہ بول رہے نہیں، وہ کیا بولے؟ نحن انصار اللہ، وہ یہ نہیں بول رہے کہ مدد اللہ سے مانگو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مانگو مدد، ہم نہ اللہ نہ ولی اللہ، ہم تو آپ کے حواری ہیں، آپ پر ایمان لائے، آپ پر اسی لیے ایمان لائے کہ آپ کو اپنے سے طاقتور، اپنے سے بڑا سمجھا، اب ہم ہی سے کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو، ہم مدد کریں گے، ہم تو خود محتاج۔ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم مدد نہیں کر سکتے، وی کین ناٹ ڈو ہیلپ، نہیں کہا، کیا بولے؟ نحن، ہم انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہیں۔ اب یہاں تو حد ہو گئی، ترجمہ سنیے، پہلے سنیے، فرماتے ہیں عیسیٰ میری مدد کون کرے گا؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی مدد ہم کریں گے، جواب یہ ہونا چاہیے نا،
سوال ہے میری مدد کون کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہم کریں گے. نحن انصار اللہ، اللہ کی مدد ہم کریں گے، اللہ کی مدد کریں گے. یہ کہہ رہے اللہ ہی مددگار ہے اور یہ کہہ رہے ہم اللہ کی مدد ہم کریں گے. تو قرآن خلاف ہی کھڑا ہو رہا ہے. ایک ایسا کانفلکٹ ہے بھائی. ایک جہاں کہہ رہے ہو کہ مددگار صرف میں ہوں، پھر ایک جہاں کہہ رہے ہو مددگار نماز بھی ہے، صبر بھی ہے، پھر ایک جگہ تو حد ہو گئی امت سے امتی مددگار نظر آ رہا ہے. نبی امتی سے کہہ رہا ہے کون ہے جو میری مدد کرے؟ مطالبہ کس کی مدد کا ہوا تھا؟ اپنی مدد کا. اور ایکسپٹڈ گرانٹیڈ کون سی مدد ہو رہی ہے؟ اللہ کی. نحن انصار اللہ، قول من انصاری، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. پتا چلا نبیوں کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد ہے. تو نبی صاحب اختیار ہوتے ہوئے بھی امتی سے مدد تلاش کرے تو وہ مشرک نہ ہو، اور ہم امتی نبی کو مددگار مانتے مشرک ہو جائیں. تو قرآن خلاف کھڑا ہو تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب تطبیق کرنا پڑے گا کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے. اب سیٹ اپ بٹھانا پڑے گا کہ قرآن خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا. ہماری سمجھ خلاف ہو سکتی ہے، ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے، قرآن ناقص نہیں، کمپلیٹ، مکمل. ہم انکمپلیٹ ہو سکتے ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہمارا اجتہاد محدود ہے، ہماری تحقیق تقریر محدود ہے، ہمارا نتیجہ نکالنے کا ذہن محدود ہے. قرآن نہیں. قرآن کے ایک ایک آیت میں اتنے راز ہیں کہ ہمارا تمہارا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں، صرف سورہ فاتحہ کی، تو 70 اونٹوں پہ کتابیں جائیں گی. کتنا راز ہے یار، کتنا راز ہے کہ بھائی مان لیتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر رہے اتنی ہوگی 70 اونٹ بھر کے. قرآن کی بات نہیں ہو رہی، صرف سورہ فاتحہ. تو ہم ناقص ہیں، وہ نہیں ناقص ہے. ہماری سمجھ چھوٹی ہے، وہ نہیں چھوٹا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پہ ہم کیا دیکھنے لگے کہ اللہ نے یہاں 2 حکم فرمایا ہے، 2 بیان کیا، عبادت کا اور مدد کا. میری عبادت کرو، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اور مدد کا بھی اظہار میری طرف کرو، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اب ہم پورا قرآن دیکھنے یہ لگے کہ جہاں عبادت کی بات آتی ہے اللہ کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے. پورے قرآن میں دیکھیے، پورے قرآن میں جہاں جہاں عبادت کا موضوع ہے، عبادت کا مفہوم ہے، اللہ کسی شریک کرتا ہے. اور جہاں مدد کی بات ہے کئی لوگ شریک، کئی جگہ شریک، کبھی نماز شریک، صبر شریک. من انصاری، قال من انصاری، حضرت عیسیٰ کے حواری شریک، کچھ حضرت عیسیٰ شریک. مدد میں اللہ گنجائش رکھے ہے، عبادت میں نہیں. یہاں 2 حکم ہے، ایک عبادت کا، ایک مدد کا. عبادت والا مخصوص کر لیا کہ یہ تو صرف میرے لیے واقعی ہے. مدد کے لیے گنجائش ہے، مدد کے لیے گنجائش ہے. تو اب اس کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے تو کتنا خوبصورت رہے گا جو حضور محدث اعظم نے کیا. یہ مفہوم کلیئر ہو گیا نا کہ مدد میں گنجائش ہے، کیونکہ قرآن میں خود گنجائش ہے. میں اپنی طرف سے گنجائش نہیں پیدا کر رہا ہوں، قرآن میں گنجائش دے رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں فرمان دے رہا ہے. مدد یو کین ٹیک ٹو اینی ون، یو کین ٹیک فرام صبر، یو کین ٹیک فرام صلاۃ، یو کین ٹیک فرام یور فرینڈز لائک عیسیٰ. انہوں نے تو اپنے دوستوں سے مانگا مدد. اچھا مدد اپنی مانگی، جواب دے رہے اللہ کی مدد کریں گے. یعنی ذہن بھی دے دیا کہ نبی کی مدد نبی کی نہیں، اللہ کی مدد ہے. تو ہمارے قرآن نے ذہن نہیں دیا ہے میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی ہو گئی. اطاعت رسول کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے اطاعت رسول کر رہے ہو، خدا کی تو ہو گئی آٹومیٹک، کیونکہ ان کی برابر ہے، اطاعت برابر ہے. عبادت میں شریک نہیں کیا. اطاعت میں گنجائش ہے، استعانت میں گنجائش ہے، مدد میں گنجائش ہے، عبادت خاص. یہی ایک ایسا لفظ ہے قرآن میں عبادت جس میں اللہ نے کسی کو شریک ہی نہیں کیا. تو ہم بھی اسی لیے عبادت میں کسی کو شریک. اب بچے مدد میں جب اللہ ہو کر شریک کرے، ان سے بھی لے لو، ان سے بھی لے لو، ان سے بھی لے لو، تو تم کون ہو تو روکنے والے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک. اگر تمہارا یہی اصول ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اب مجھے بتائیے عیسیٰ کے سامنے جو جتنے لوگ تھے اللہ سے غیر اللہ، وہ غیر نبی اللہ ہو کر، رسول اللہ ہو کر غیر اللہ سے مدد مانگے، اور وہ نبی بنا رہے، رسول بنا رہے، ان کے حرف نہیں آیا، ان کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں آئی،
وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی رہ گئے، مدد مانگنے کے باوجود بھی علیہ السلام رہ گئے، اپنے سے چھوٹوں سے مدد مانگ لی انہوں نے، تب تو قرآن میں شان سے درج ہو رہا ہے، ہم تو بڑوں سے مانگتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اپنے سے چھوٹے سے مانگا تو اس کا یہ اعزاز کہ فائنل کتاب میں درج ہے، سبحان اللہ، تو جب ہم اپنے سے بڑوں مانیں گے تو فائنل ڈیسٹینیشن میں ہم بھی درج ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فائنل ڈیسٹینیشن کون سا ہے اپنا؟ جنت۔ جب چھوٹوں سے مانگو تو یہاں آ جائے، تو بڑے سے مانگو تو آ جائے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، عبادت کا مفہوم الگ ہے بابو، وہ خالص ہے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں، کوئی کنتو پرنتو نہیں۔ اب اس عبادت پر مدد کو مت قیاس کرو، یہ سوچ کر کہ دونوں ایک ہی آیت میں ہے، دونوں ایک ہی آیت میں ہے، دونوں ایک ہی آیت میں ہے، دونوں کا طاقت ایک ہی ہوگی، دونوں کا اظہار ایک ہی ہوگا، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوگا، نہیں، اس کا الگ مفہوم ہے، اس کا الگ، کیونکہ اس میں نہ اللہ نے کسی کو شریک خود نہیں کیا، تو ہم بھی نہیں کر سکتے، جب اللہ نے شریک ہے تو ہم کیسے کر دیں؟ نہیں کر سکتے اس میں۔ اور دوسرے والے میں استعینوا میں مدد میں اللہ نے بارہا متعدد جگہ پر فرمایا ہے تلاش کرو، وہ نہیں ہے کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ لوگ وسیلہ بھی تلاش کرو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ ہم کہے وسیلہ تلاش کریں؟ جب اللہ ہے تو کیا ضرورت وسیلے کی؟ اللہ کہہ رہا میں مددگار ہوں، تو پیچھے وسیلہ کہاں سے لے آئے؟ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وسیلہ جو ہے اس کو پکڑ لو، وسیلہ تلاش کرو، سب کو وسیلہ نہیں بنانا ہے، تلاش کر کر کے چھانٹو، سب وسیلہ نہیں بنیں گے۔ دیکھنا کہ عبد القادر ہاں وہ بن سکتے ہیں، معین الدین ہے تو بن سکتے ہیں، اشرف ہے تو بن سکتے ہیں، مگر اشرف علی تو نہیں بن سکتے، دونوں اشرف ہے۔ اگر اشرف جہانگیر ہے تو تلاش کرو وہ ہو جائیں گے، اور اشرف علی ہے تو تلاش کرو نہیں ہوں گے، تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ تو کیوں تلاش کرے جب ایڈریس معلوم ہو گیا سورہ فاتحہ؟ کیوں تلاش کرے بھائی؟ عبادت تیری، مدد تجھ سے، ادھر ادھر کیوں جائے؟ تو عبادت میں تو نہیں کہہ رہا تلاش کرو، مگر مدد میں کہہ رہا تلاش کرو۔ وسیلہ مدد ہے نا بھائی، آپ کو پی ایم مودی کے پاس جانا، اللہ کے نہ جانا پڑے، تو اس لائق بھی نہیں کہ جایا جائے، اگر جانا پڑے تو آپ کو چاہیے نا مدد، اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے، ان کے ذریعے اجیت پوار، سندھے، کیڑے ہوتے ہوتے آہ واہ چاہ شاہ پہنچے نا، تو یہ دوگلا پن قرآن میں نہیں، تمہارے سمجھ میں، سمجھ ہی نہیں پائے تم اس آیت کو۔ عبادت میں تو اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا، تو ہم سمجھ میں آ گیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، نہیں بھائی عبادت خالص ہے، اس کو الگ رکھو اوپر ٹاپ پر، باقی وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو اجازت ہے، مدد تلاش کرو اجازت ہے، مدد ڈھونڈتے رہو اجازت ہے، عبادت کرتے رہو، صرف میری اطاعت رسول کر لو اجازت ہے، محبت رسول کر لو اجازت ہے، خدمت رسول کر لو اجازت ہے، وسیلہ ان کو بنا لو اجازت ہے، دل میں ان کو بٹھا لو اجازت ہے، عبادت ان کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے عبادت الگ کر دیا، تم ایک دم گھال میل کر رہے ہو، ورنہ قرآن خلاف آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب اس آیت کو درست کیسے کیا جائے؟ مطلب آیت تو درست ہے اس کی مفہوم کو اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی، آیت درست ہے، مفہوم درست کیسے کرے؟ بھائی یہ بتائیے اس پہ تمباکو کے مہک کیوں آ رہے ہیں؟ کوئی تمباکو والے لگتا ہے کچھ بولا ہے اس میں۔ ہاں چلیے، تو چونکہ مجھے یہ چڑھتا ہے، اس کو تھوڑا صاف کر دینا، بڑی دیر سے روی تمباکو کی مہک آ رہی ہے، نہیں کہ رکھ دو ایسے پوچھ دو بس، رومال باندھ دیجیے، ہو گیا، درود پاک پڑھ اللہم صلی اب حضور محدث اعظم کیا فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں، اور ایسا ترجمہ کیا حضرت حضور محدث اعظم نے، دادا حضور نے، کہ وہ ترجمہ بھی ہے اور ہمارے عقیدے کا اظہار بھی ہے، یعنی عقیدہ بھی واضح کر دیا، ترجمہ ایسا کہ عقیدہ واضح ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ سب نے کیا کہا؟ پہلے سب کا سنیے، تیری عبادت کرے اور تجھ سے مدد چاہے،
تیری بات کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرے تو اس سے مدد چاہیں، یہی ہے نا، تیری تجھ سے، تیری تجھ سے، تیری تجھ سے، یہی ہے نا۔ مودی صاحب کے پاس آئیے، فرماتے ہیں مودی صاحب جب اس میں دو ایاکا، ایک ایاکا نہیں، کتنا ایاکا ہے، اور سب کو یاد ہے نا، ایاکا وہ ایاکا، دونوں ایاکا ہے نا، تو ایک کا معنی تیری ہے، تو دوسرے کا تیری کر کے دیکھو ایک بار، تجھے چھوڑو، تجھے چھوڑو تیری لاؤ۔ اب دیکھیں مفہوم کیا نکل گیا، سمجھاؤں گا انشاءاللہ، سمجھاؤں گا، پریشان مت ہوئے کہ باؤنس ہوگا، باؤنس ہونے نہیں دوں گا، باؤنس الٹا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی مدد چاہتا ہوں۔ ابھی کو سمجھاؤں گا تیری ہی مدد سے کیا مراد ہے۔ اے اللہ میں تیری بات کرتا ہوں، وہ خالص بات ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، مگر مدد تیری ہی مدد کو چاہتا ہوں، تیری مدد کو چاہتا ہوں۔ اب ہم یہ تلاش کریں کہ اللہ کی مدد کون ہے۔ اگر آمینہ کا لال اللہ کی مدد بن کر نہ آیا ہوتا تو ابو بکر کو صدیق اکبر کون بناتا؟ یا رسول تم اللہ کی مدد کا نام ہے، ہم تیری مدد کو چاہیں، اللہ عبادت تیری کرے اور تیری ہی مدد کو چاہیں، کسی اور کی مدد ہوگی نہ تو مان دیں گے، تیری مدد چاہیے۔ کسی سری لنکا والے کی مدد ہوگی پولیس والے کی نہیں مانیں گے، تیری ہی مدد ہے تو مانیں گے۔ رسول تیری مدد کے نام اور اتنا ہی نہیں، صدیق اکبر خود تیری مدد کا نام، تیری مدد کا نام ہے، پھیل گیا تیری مدد کا نام، تیری مدد کا نام ہے، تیری مدد کا نام ہے، حسن تیری مدد کا نام ہے، حسین تیری مدد کا نام ہے، عبد القادر یہ تیری مدد کا نام ہے، غریب نواز یہ تیری مدد کا نام ہے۔ ترجمہ پہلے کر چکے ہیں نا ہم، تیری ہی عبادت کرے اور تیری ہی مدد کو چاہیں، تیری ہی مدد چاہیں، اور چاہیں گے تو جس کے پیچھے، جن اشخاص کے پیچھے، جن عظمات کے پیچھے، جن لوگوں کے پیچھے، جن شخصیات کے پیچھے اللہ کی مدد ہوگی، قرآن کہتا ہے چاہو اس کو، ورنہ دنیا تو تھی، اللہ بھی تھا، مگر اللہ ہی کے گھر میں اللہ کے 360 دشمن نہ سکتے کہ نہیں، کیونکہ مدد نہیں آئی تھی۔ گھر اللہ کا، دشمن اللہ ہی کے لگے ہوئے 360، یہاں سے لے کر وہاں تک اوپر۔ کیا اللہ نہیں تھا؟ اللہ تھا، تو یہ بچ کیوں نہیں رہا تھا؟ اللہ گھر بچا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے مدد نہیں بھیجی۔ 12 ربیع الاول صبح صادق آمینہ کے گھر میں عبداللہ کا لال جب اللہ کی سب سے بڑی مدد بنتا ہے، مدد سب ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تو سب اللہ کی مدد ہے، لیکن سب سے بڑی مدد بنتا ہے جب مدینے والا آیا تو 360 بت گرے کہ نہیں؟ منہ کے بل گرے نا، پیدائشی میں گر گئے تھے نا، تو بعد پھر لوگ سیٹ کیا بعد میں کہ بھگوان نیچے کیا کر رہا ہے، اتنی اوپر لگا ٹھوک ٹھا کے ایک پر پتہ نہیں کون پیدا ہوا ہے، نیچے آ گئے سب۔ جب پیدائش کا یہ عالم ہے تو آزمائش، زور آزمائش کا عالم کیا ہوگا؟ کعبہ جھکا کہ نہیں جھکا؟ اور کعبہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جس کے سامنے ہم جھکے نا اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کے سامنے کعبہ جھکے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ابھی نہیں سمجھے، ہمیں در و دیوار سمجھ جاؤ یار، وہ تو کوئی جماعت بھی نہیں گیا، اسے سیکھ لو، تم سے ہر سمجھدار نکلا ہوا۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد کو چاہیں گے، کام ختم۔ اب جس کے اندر تیری مدد پائی جائے گی، چاہے وہ تیرا دوست ہو تو تیری مدد ہے، چاہے وہ غوث ہو تیری مدد ہے، چاہے وہ مخدوم ہو تیری مدد ہے، چاہے وہ اقتاب ہو تیری مدد ہے، اغواث تیری مدد کا نام، ابدال تیری مدد کا نام، صحابہ کی خوبصورت وفادار جانثار جماعت تیری مدد کا نام ہے۔ تو جو تیری مدد ہے، ایمانداری سے بتاؤ وہ ہماری مدد ہے کہ نہیں؟ اللہ تھا کہ نہیں؟ رسول نہیں تھے، بظاہر اللہ تھا، رسول نہیں تھے، ابو بکر تھے، صدیق نہیں تھے، صدیق ہوئے، وہ مدد آئی۔ اللہ ہے یہ بتایا کس نے؟ اللہ ہے یہ کس نے بتایا؟ وہ کتنی بڑی مدد ہوئی؟
दुनिया की सबसे बड़ी मदद तो वो मददगार वो होगा जिसने सही अल्लाह मिला दिया। इससे बड़ी मदद मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बीमार हो ताबीज दूंगा, शिफा मिल जाएगी, ये छोटी सी मदद। भूत प्रेत शैतान है, मखदूम पाक के फैजान का ठीक हो जाएगा, छोटी सी मदद। 5,000 करोड़ तुम्हारा कर्जा है, मेरी औकात में नहीं, चलो मैंने 5,000 करोड़ भर दिया, छोटी सी मदद। मगर वो कितनी बड़ी मदद है कि खुदा को तलाश करने वालों को खुदा मिला दे, खुदा ही दे दे, लो भाई खता तुम्हारा। इससे बड़ी कोई मदद, इतनी बड़ी मदद करने वाला मददगार नहीं है। मददगार है ना रसूल। तो अब या रसूल कहना ये शिर्क है या कुरान के मुताबिक है? या अली कहना ये शिर्क है या कुरान के मुताबिक है? कुरान कह रहा मेरी मदद तलाश करो, तो तलाश किया तो हमने रसूल को मददगार पाया। अल्लाह माफ फरमाना, मैंने तलाश किया तो अली को मददगार पाया, और तूने कहा तलाश करो तो तलाश किए। तो हमको अली मिले, सिद्दीक मिले, फारूक मिले, उस्मान मिले, तो क्या ये तेरे हैं कि ना मेरे हैं? तो तेरे हैं तो भी तेरे हैं, तो जो तेरा है वो मेरा है, तो तेरी मदद वो मेरी मदद। तेरी मदद तो मुझ तक पहुंचेगी, वाया वाया आएगी। ये अल्लाह, अच्छा ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान। अल्लाह दिखता ही नहीं, हाथ में आता ही नहीं, कहीं मिलता ही नहीं। और जब ढूंढने वाला ढूंढा तो वो अलग बात है, अपने अंदर ही मिला, मगर बाहर नहीं मिलता वो। हद तो ये कि मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर, बुत खाना, शराब खाना, काबा, वो कहीं मिलता नहीं है। ढूंढो तो अंदर ही मिलता है। ये खाली एड्रेस यहाँ आके लौ लगाओ, ये मस्जिद एड्रेस है, अल्लाह घर है इसलिए नहीं कि अल्लाह रहता है। एड्रेस यहाँ से लौ लगाओ। रहता तो कुरान में कह रहा है जान से ज्यादा करीब है। कुरान में कह रहा है मैं, अल्लाह कहता है मैं शहर से ज्यादा करीब हूँ। कुरान में कह रहा है मैं यहाँ रहता हूँ, घर बनाया यहाँ, कर ये घर है मेरा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? शहर से करीब हो, फिर कहते हो जब नमाज पढ़ने तो हम ये घर में नमाज ना पढ़े, बोले यहाँ आओ 27 गुना ज्यादा सवाब मिले, क्योंकि वो घर तेरा घर है, ये घर मेरा घर है। तेरे घर में 1 गुना, मेरे को 27 गुना। तो तेरी हिफाजत करे और तेरी ही मदद चाहे। वजाहत हो गई इस बात की कि तेरी मदद से मुराद क्या है? जितनी भी जमात है, नबी जी, सिद्दीकीन, शहदा, सालिहीन, ये सिर्फ जात नहीं, ये सिर्फ बंदे नहीं है, ये अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है। वरना किसने देखा जिब्रील को आते हुए, जाते हुए, कुरान लाते हुए, सुना तो किसने देखा? मगर अल्लाह की सबसे बड़ी मदद ने कहा जिब्रील आए, सूरे इन्ना अतैना दे गए। तो जब अल्लाह की मदद ये बात कहेगी तो मानेंगे नहीं? अल्लाह की मदद, इतनी बड़ी मदद कुरान दे, इतनी बड़ी मदद फरमान दे, इतनी बड़ी मदद एहसान दे, इतनी बड़ी मदद करने वाला मुस्तफा शरीयत वो दे गया, तरीकत वो दे गया, हकीकत वो दे गया, मारिफत वो दिखा गया, जन्नत की बशारतें वो दे गया, कब्र में आराम उसके सबके फैलने, उसका चेहरा दिखना, कब्र हमारी मुनव्वर हो जाए। कहाँ नहीं मदद करेगा यार, बच के कहाँ जाओ? हर जगह उसकी मदद दरकार है। ये अलग बात है जो उसकी मदद से महरूम हुआ, उसकी मदद खुद अल्लाह नहीं करता। बेसिकली सेंटर ऑफ हेल्प कौन बना? मुस्तफा ना। मुस्तफा जिसकी हेल्प करना चाहेंगे पूरी जमात करेगी हेल्प, नीचे वाली और ऊपर वाली भी। और मुस्तफा जिससे मुंह फेर लेंगे पूरी जमात फेर लेगी, नीचे वाली भी ऊपर वाले भी। तो सेंटर कौन हुआ? और उन्हीं को पुकारना शिर्क है। कहाँ जाएंगे? जो मददगार वाकई मददगार है, मैदान महशर में मदद वो करे, मकाम महमूद मदद वो करे, मुसल्ले पे रो रो के आपके लिए दुआ वो करे, अपनी दाढ़ी मुबारक को आपकी बुराइयों को सोचकर उनका कफारा अदा करने के लिए वो रोता रहे, और उसके बावजूद उसको तुम मददगार ना समझो। इतने बड़े एहसान फरामोश, पूरी रात तुम्हारे लिए जाग के गुजार दिए, तुम कहते हो उनको पुकारना ही चाहिए। तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से तुमको पुकार रहे हैं, और तुम कहते हो जो हाजिर हो उसी को पुकारा जाता है। तुम तो हाजिर भी नहीं थे तब से तुम्हारे लिए वो रो रहा है, और तुम कहते हो कि वो जा चुके हैं, गायब हैं। अगर वो गायब है तो मेरा सवाल है कि कब्र में कौन आ रहा है भाई? अगर मर के मिट्टी मिल गए तो कब्र में कौन आ रहा है? तो वो हाजिर कौन हो रहा है? वो नाजिर कौन है? और ऐसा हाजिर नाजिर कि एक बार में हिंदुस्तान में एक ही मुर्दा नहीं जाता है, पूरी दुनिया में एक ही बार में लाखों मुर्दे और लाखों कब्र में एक ही टाइम पे हमारा नबी।
मालूम किस लिए जा रहा है? मदद के लिए। क्या? मुझे पहचान ले बस, बाकी मैं करवा दूंगा। बस मुझे पहचान ले, बाकी मुझको छोड़ दे। यही फेल हो गया तो फिर सब सारे चेहरे फिर जाएंगे। सेंटर कौन हुआ? सुभान अल्लाह। सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन कौन है? उन्हीं से पंगा। इतना कर दिए जाओगे नंगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, चाहे पटना चाहे दरभंगा, वहां भी होगा पंगा, बहुत बड़ा होगा दंगा। फिर दंगाइयों को डाला जाएगा डिटेंशन सेंटर, जहन्नम, और जो शांति प्रिय तरीके से जी रहे थे उनको जन्नत। तुम्हारी मदद के लिए अपनी कब्र अनवर से आकर तेरी कब्र में आती। इसके लिए उनको कमीशन मिलता है क्या उनको? बस इसलिए कि बस यहां पहचान ले मुझे, यहां कह दे या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, बस। वहां तो मैं हर जगह मदद करता नजर वो आ रहा है और उसी को कहते हैं मददगार नहीं। कितनी गलत तफसीर है ना। अब इनकी तफसीर समझ में आ गई, इनका माना इस जमात की बुनियाद कितनी खोखली है। यही तो कहते हैं ना, अल्लाह के अलावा किसी की मदद ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की मदद ना करो। मैदान महशर में भी अल्लाह मदद नहीं कर रहा, अल्लाह तो हिसाब ले रहा है। चल हिसाब दे, और हिसाब हो गया, डालो अंदर। मदद के लिए कौन आ रहा है? मैदान महशर में भी मदद कर रहा है, यहां तो छोड़ो। यानी उस मैदान में मदद कर रहा है जिस मैदान की हैबत का ये आलम, वहां की रोब और जोम का ये आलम कि आदम से लेकर ईसा तक ये कहें कि भैया मेरे बस की बात नहीं, नफसी नफसी। वो नफसी नफसी कह रहे हैं, वो नफसी नफसी कह रहे हैं। भाव जाओ, जलाल तो देखो, अल्लाह का जमाल तो देखो, उसका कमाल तो देखो, उसका जलाल देखो। हिसाब लगा के कुर्सी पे बैठ गया वो अपनी शान के मुताबिक। किसी की हिम्मत है आए मेरे पास सिफारिश करने वाला? नफसी नफसी। जहां सब नफसी नफसी कह रहे हो, अगर वहां कोई उम्मती उम्मती कहता नजर आ जाए, उससे बड़ा मददगार कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शहज़ादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, अशरफी दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा कोई मददगार अगर तुमको मुझे मिले तो मेरे पास लाना भाई, मैं समझूंगा भाई। इससे बड़ी मदद जहां अम्मी मदद करने को तैयार नहीं, अब्बू मदद करने को तैयार नहीं, मैशर में हमें हद तो ये कि मुरीद भी हमारा, अगर हम फंस गए, हमारा मुझे बाबा से हो, वहां हम भी एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। दोस्त तो कंटी मार गया, और जो लीगल बीवी थी वो भी साथ नहीं दे रही, चले जाएगी इलीगल बीवियां कहते हैं। आजकल इलीगल पे ज्यादा पैसा खर्च होता है। लीगल रोटी पकाने, कपड़े धुल रहे, और इलीगल तो भाई रेस्टोरेंट तोड़ रहे हैं। वो भी नहीं बचाएगी जिसके लिए आपने पूरा पैसा बचा के लगा दिया। वो नहीं बचा रहे जिनके लिए आपने आंखें बचा बचा के बड़ा काम किया, है ना? और कौन बचा रहा वहां? कौन बचा रहा? जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत ये कहेंगे अना लहा, मैं हूं तुम लोगों के लिए, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आदम के पास गए, उन्होंने दूसरे के पास भेज दिया, उन्होंने दूसरे के पास भेज दिया, उन्होंने टेंशन नहीं, मैं हूं ना। अना लहा, जैसे ही वो अना लहा कहकर शिफात की कुर्सी पर बामनसब होकर जब वो बारी बारी फर्दन फर्दन एक एक की शिफात करते नजर आएंगे, ये मंजर देखकर अब तमाम अंबिया को हिम्मत मिलेगी। कि पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी। जलाल देखो, अल्लाह का जलाल, जाओ जलाल, फजलो कमाल, जूदो नवाल, उस पे ये बवाल लेके आ गए। जलाल देखो, इनका बवाल देखो, और हिम्मत नहीं हो रही कि अल्लाह के सामने छेड़ू तो कैसे छेड़ू। लेकिन जब मुस्तफा ने तार छेड़ा, और तार छेड़ने से शफात की तरंग बजी, तो उससे हमको तो फायदा ही हुआ, हमको तो जोश मिला ही मिला, हमको जन्नत मिली, हमको जन्नत मिली, अंबिया को हिम्मत मिली। अब आदम भी शुरू हो गए बख्शवाना, अब ईसा भी शायद बख्शवा रहा है, अब मूसा भी बख्शवा रहा है। और किस यकीन से? अरे शुरू करने वाला शुरू कर दिया, माहौल अच्छा है, साजगार है, हम भी अपना काम कर सकते हैं। पहले डर रहे थे, छेड़े कैसे छेड़े, अल्लाह जलाल छेड़े कैसे, लेकिन मुस्तफा ने छेड़ के जलाल ठंडा कर दिया है। अब हम ये देख रहे हैं, अभी तक मर्जी अल्लाह की चल रही थी, चलो हिसाब सही है, इधर आओ, गलत है इधर जाओ, किसकी मर्जी चल रही है? अल्लाह की। और ये अंबिया देख रहे हैं, अभी मर्जी अल्लाह की चल रही, मर्जी अल्लाह की चल रही, मर्जी अल्लाह की चल रही है। डरे हुए हैं, अल्लाह की मर्जी में कौन डाले अर्जी?
اللہ کی مرضی ڈال دے مرضی، حالت خراب. پھر دیکھا کیا ہوا، رسول پاک آئے، میں ہوں نا، انا لہا ربی حبلی امتی کا نعرہ بلند ہوا. ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج بڑا ملائم محسوس ہو رہا ہے، بڑا خوشگوار محسوس ہو رہا ہے. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اب مرضی کسی اور چل رہی ہے. اب کیا دیکھا، ابھی تک اللہ کی مرضی تھی، اتنے پرسنٹ جہنم میں، اتنے پرسنٹ جنت، فیصلہ ہو گیا، کیوں لگ گئی، فہرست بن چکی، RAC ہو گیا، کنفرمیشن باقی ہے. جنت سب جائیں گے ساتھ میں نا، یہ تھوڑی جو چلے گئے جائیں گے ساتھ میں. یہ RAC والے ہو گئے، یہ کنفرم ہو گئے، جہنمی والے جائیں گے. اب آ رہے ہیں مصطفیٰ اپنی مرضی لے کر، یہ خدا کی مرضی تھی، خدا کی مرضی. اب مصطفیٰ اللہ نے فرمایا کیا ہوا، ہم سونے مکھے والے جب مقام محمود پہ سجدہ کرتے ہوئے روئیں گے، یہ تو بولے گا نہ تم اٹھ، سونے مکھڑے والے اٹھ، کیا غم ہے جو تمہاری آنکھوں میں آنسو بن کے باہر آ گئے، کیا درد ہے مجھ سے بتا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے، بڑا سوفا یہ ہوتی کرت کو ہوتا، تمام معاملات ہو گئے، میں نے وعدہ کیا نا، میں آپ کو اتنا دے دوں گا، آپ کے لیے اتنا کر دوں گا، آپ کے لیے وہ چیز پیش کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یا اے میرے محبوب، اے میرے سونے، اے میرے پیارے، اے میری کائنات کا مقصد، کیونکہ وہ نہ جو کائنات میں ہوتی ہے نا، کائنات کا مقصد، اے میری خدائی ظاہر ہونے کا وسیلہ، خدا اپنی خدائی ظاہر کرنے کے لیے وسیلہ دے کہ خدائی میری ظاہر ہوگی اس کے آنے سے. اگر وہ نہ آتے تو خدا رہتا نا، رہتا ظاہر ہوتا. ظاہر کس نے کیا، وسیلے نے. خدا نہیں ہے نوک کرنے، نوک کون ہے، خدا مجھے مانو، اس نے بھیجا، وسیلے بھیجے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک معلوم کیوں بھیجا، کیونکہ مالک کو بھیجنا تم لوگ جاؤ ماحول سازگار کرو. ابھی انسانیت کو انسانیت سکھاؤ، بشریت کو بشریت سکھاؤ، ٹیکنالوجی سکھاؤ، کپڑا سلنا سکھاؤ، کشتی بنانا سکھاؤ، پورا سسٹم بنا دو، پورا گھر تیار کر دو. گھر بن جائے گا تو مالک آ جائے گا. گھر بناؤ، کوئی تم جاؤ کسانی سکھاؤ، آدم کھیتی سکھاؤ، نوح تبلیغ تو کرتے رہے نا، ساتھ میں کارپینٹر والا کام بھی سکھاؤ. ادریس تبلیغ کرتے رہو، ساتھ میں کپڑا سلنا سکھاؤ. داؤد جاؤ کام کرو، تبلیغ کرو، دین کی بات کرو، مگر لوہے کو پھیلانا سکھاؤ، گلو سکھاؤ، ترنم سکھاؤ. سلیمان تم بھی جاؤ، اور کیسی اللہ کے حکم کے مطابق کیسی سلطنت چلائی جاتی ہے وہ بھی سکھاؤ. اور نبی گئے تب سکھا آئٹم سب سیکھے ہوئے تھے، خالی خدا نہیں پتا تھا. نبی تم خالی خدا تک پہنچاؤ، تمہیں کارپینٹری نہیں کرنی ہے، تمہیں لوہار گیری نہیں کرنی ہے، تمہیں کپڑے سلنے ہیں، تم بزنس کرو بزنس، تجارت کرو تجارت، دعوت دو کہ تم مالک ہو. یہ سب آئے تھے تمہارے لیے، تم کو بھیجا اپنے لیے. اب تمہارے ذریعے جو مستق آئے گا تم کو سب ملیں گے، تمہیں چھوڑ کے جو مستق آئے گا کوئی نہیں ملے گا. عیسیٰ لیے ہوئے ہیں عیسائی لوگ، محمد چھوڑ دیے، عیسیٰ بھی گئے. موسیٰ لیے ہوئے یہودی، ابراہیم لیے ہوئے یہودی، اسحاق لیے ہوئے یہودی، یعقوب ان کی زبان میں ابراہیم کو ابراہم، اسحاق کو ایسا، یعقوب کو جیکب لیے ہوئے ہیں. پر یہ چھوٹا ہوا، تجھے چھوڑ کر جو 1,24,000 کو بیچ لے کے آئے گا اس کو نہیں پکڑوں گا، کیونکہ ان کو بھیجا ہی تھا تیرے لیے، اور تجھ کو بھیجا ہے میرے لیے. جو تیرا نہیں ہو میرا نہیں، جو میرا نہیں ہو کسی کا نہیں. اصول یہ ہے، قدرت کا اصول سمجھو، لڑائی جھگڑا بات نہیں، ویسا بات نہیں، اصول سمجھو. ورنہ کیا ضرورت ہے اللہ کو دنیا بنانے کی، وہ نہ بنا تھا تب بھی اللہ تھا، اور اس سے کوئی حاجت بھی نہیں ہے کہ اسے اللہ کہو تو اپڈیٹ ہوگا، ہر روز اللہ کہو اپڈیٹ ہوگا. ایسا نہیں، اللہ کی نہ شان گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، وہ ایز اٹ از ہے. ہاں وہ جس کی چاہے شان بڑھا دے وہ گھٹا دے. تو شان بڑھوانا چاہتے ہو تو اللہ کرو، وہ نہیں بڑھے گا تم بڑھو گے. اور گھٹانا چاہتے ہو تو کفر کرو، وہ نہیں گھٹے گا تم گھٹو گے. اصول یہ ہے. تو کہنے کی بات یہ تھی، انا لہا کے بعد جو ہمت آ جائے گی تمام صاحب انبیاء میں، تو دیکھیں گے معاملہ زبردست ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم عنقریب تم کو راضی کر دیں گے. اتنا دیں گے کہ راضی ہو جاؤ گے. اے میرے پیارے، اے میرے سونے، اے میرے سب سے محبوب. پورا میدان محشر ہو گیا، برپا ہو گیا، فیصلے ہو گئے، جنتیوں کو جنت کی طرف بھیج دیا گیا، جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اب کس بات کا معاملہ، کس بات کا ملال ہے؟ کون ایسی بات ہے جو رہ گئی؟
فرمایا اے اللہ بے شک تیرا عدل عدل ہے مگر تیرا فضل بھی تو فضل ہے. عدل نے فیصلہ کر دیا ہے, اب فضل دکھا مولا. کیا فضل؟ وعدہ پورا کر. کیسا وعدہ؟ جب تک میں راضی نہ ہو جاؤں تو دیتا رہے گا. ابھی راضی نہیں ہوں, ابھی راضی نہیں ہوں, کیونکہ میرا نام لینے والے گناہ کبیرہ اور گناہ کثیرہ کی وجہ سے اس طرف چلے گئے. اے اللہ اس کو نکال. تو اللہ فرمائے گا اے فرشتے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو لے کے آؤ. فرشتہ کیا جھپاک, اب ابھی اور ہیں لے کے آؤ, اب ابھی اور ہیں لے کے آؤ, اب ابھی اور ہیں لے کے آؤ. مرضی کس کی چل رہی ہے؟ بتانا مقصد یہ ہے اب مرضی کس کی چل رہی؟ اللہ کی مرضی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا, لیکن اب اللہ عدل نہیں دیکھ رہا, فیصلہ نہیں دیکھ رہا, اب سونا چہرہ دیکھ رہا ہے. ابھی بھی پریشانی ہے. کیا پریشانی ہے؟ ابھی کچھ اور بچے ہیں, اچھا لے آؤ, اور کوئی بچے ہیں لے آؤ, اور بچے ہیں لے آؤ, سب آ گئے, سب آ گئے. اب اللہ یہ نہیں دیکھ رہا اس نے کیا کیا ہے, اب دیکھ رہا انہوں نے کہا کیا ہے, کیونکہ جو کیا تھا اس کے چکر میں جا چکی. کیا کی وجہ سے تو وہاں گئے تھے, اب کہا کی وجہ سے یہاں آ رہے ہیں. ہمیں جو وہاں مدد کرے جہاں کوئی مدد نہ کرے یار, کوئی مددگار نہیں. تو یا رسول اللہ کی پریکٹس ابھی سے کیے رہو. یا رسول اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یہی پریکٹس کیے رہو. یہی پریکٹس کرنے والے بچائے جائیں گے. جو یہی یا رسول اللہ نہ کے انہیں کیسے بچائیں گے؟ جو یہی نہ پہچانے مجھے یہ میرا نبی ہے قبر میں, انہیں کیسے؟ معاملہ ختم. تو اب اللہ ہی کی عبادت, اس میں کسی شریک نہیں. اللہ سے مدد, اس میں بہت کچھ شریک نہیں. تو جب اللہ مالک و مختار ہو کر کہے کہ مدد تلاش کر سکتے ہو, you can search, you can seeking the help from others, but you can't do عبادت except me, کسی اور کی نہیں کر سکتے میرے علاوہ. تو عبادت میں کام شامل کرتے ہیں. ہم اجمیر جاتے ہیں عبادت کرنے جاتے ہیں یا مدد تلاش کرنے؟ ہم بغداد ابھی جو جا رہے ہیں وہ غوث پاک کی بات کرنے جا رہے ہیں, غوث پاک کو مدد بنانے جا رہے ہیں. یہ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے مدد تلاش کرو, تلاش کر رہے ہیں. جہاز سے بھی جا رہے ہیں تلاش کرنے, ٹرین سے بھی جا رہے ہیں. ہم چہرے اللہ کے حساب سے, یہ چہرے ملا کے حساب سے. میدان میں سے ہم دیکھ لیں گے کہ فرمانے اللہ کام آتا ہے یا فرمانے ملا. رحمان کام آئے گا, حبیب رحمان کام آئے گا, یا فالتو انسان کام آئے گا. تو ایک تو ہوگی اس کی بات ختم, تشریح. آج بہت ہی سمپل طریقے سے میں اس سے صحیح کر رہا ہوں, آواز آتی دے رہی ہے. اور پھر یہ مسجد بھی ہے الحمدللہ. مسجد کے اندر ہی تھوڑا باہر ہوتے تو معاملہ تھوڑا ہوتا, تھوڑا آداب ہے, کیونکہ کچھ بھی اللہ کا گھر ہے. اب دوسری بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دو بات اس لیے میں نے اس کو انتخاب کیا تھا اپنے موضوع میں. ایک تو یہ آیت ان کا ہتھیار ہے, ان کا ہتھیار یہی آیت ہے. دیکھو عبادت مدد صرف اللہ کی, آگے بڑھا ہی نہیں, آگے پڑھا ہی نہیں قرآن, تو اس کو ہتھیار. دوسری ایک حدیث میں نے پیش کی ہے, وہ بھی ہتھیار ہے. اور وہ حدیث کیا ہے سنیے اور لبریز ہوئیے اور پورا ہوش سنیے گا, کیونکہ یہ علمی گفتگو ہونے لگی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہر دم جوش خطابت والی بات نہ ہو, کبھی کبھی درسگاہی باتیں بھی, کہ ہم لوگ خانقاہی بھی تو ہے نا, خانقاہی بھی ہیں, درسگاہی بھی ہیں. خامخواہی تو ہے نہیں کہ ایک ہی بات کریں نکلتے چلے جائے. علی نذرانے سے مطلب تو ہے نذرانہ گئے تیل لگانے. آپ کی سمجھ میں بات آئے, اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں. آپ کا ایمان سلامت رہے, اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں. آپ جنت تک چلے جائے, میں اس سے بڑا تحفہ اپنے نانا کو دے نہیں سکتا, کہ میں اپنی کوشش کیا آپ کی امتیوں کو, آپ کی امتی کو جنتی بنائے رکھنے کے لیے میں نے کوشش کیا. رسول اللہ یہ لایا ہوں, مجھے کچھ نہیں دو گے تم, میں جہاں تک لے جا رہا ہوں نا وہ مسکرا کے جو مجھے دیں گے نا سوال نہیں پاؤ گے. اب وہ کون سی حدیث ہے جو سہارا بنتی ہے؟ معلوم, ان کا سہارا ہمارا سہارا. کل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. یہی پڑھتے, سب سے زیادہ یہی پڑھتے ہیں نا وہ لوگ, جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے, جہاں میں جہاں پائیے, تشریف رکھتے چلے جائیے. تشریف رکھے. وقت موقوفہ کے بعد درود شریف پڑھ لیا جائے. صلاۃ و سلام علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 10-15 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا, آگے ہو جائے معاف کریے. ہر بدعت گمراہی ہے, یہ ان کی سب سے فیوریٹ حدیث.
एक सबसे फेवरेट आयत, उसका मन समझा दिए मफहूम, अब आपकी भी फेवरेट हो गई है कि भाई इसमें तुम समझा नहीं, क्योंकि तुम मिला नहीं, समझा नहीं, समझा नहीं। समझो, समझ ऊपर नीचे हो सकती है, आयत ऊपर नीचे नहीं है। तो वो तो उनकी फेवरेट आयत का मैंने तफसीर पेश कर दी। अब उनकी फेवरेट हदीस, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। यही है ना। अब कहते अच्छा बिदअत, फिर वो कहते हैं बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत उसे कहते हैं हर वो काम जो नबी के जमाने में ना हुआ हो और हम सभी के जमाने में हो रहा हो, वो बिदअत है। देखिए कैसे जोड़ते हैं वो, हर बिदअत गुमराही है। और बिदअत किसे कहते हैं? जो नबी के दौर में ना हुआ, सिद्दीक फारूक के दौर में ना हुआ, इस दौर में जारी हो गया हो, कोई भी अमल हो, वो बिदअत है। यानी हर नई चीज को बिदअत कहते हैं ना, हर नई चीज बिदा से बना है बिदअत, यानी इब्तिदा, हर इब्तिदा को बिदअत कहते हैं। और हर बिदअत गुमराही है, और गुमराही जहन्नम में ले जाएंगे। तो लिहाजा उर्स पहले नहीं होता था, उर्स बिदअत है। जुलूस पहले नहीं निकलता था, जुलूस बिदअत है। झंडे नहीं लगते थे, झंडे बिदअत हैं। ये कहते हैं ना वो लोग, इस महफिल सिमा बिदअत है। ओरिजिनल महफिल सिमा है, फालतू वाली नहीं, ओरिजिनल। पता नहीं आप लोगों को मिली कि नहीं मिली, हम लोग को तो मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग को तो तीना परवीन वाली मिलती होगी, तस्लीम आरिफ, शरीफ परवाज, यही सब है आपके पास। वो वाली नहीं, ये जलसे तुम लोग करते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, या अल्लाह या रसूलुल्लाह करते हो, तब बिदअत है, बिदअत है। और हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम तक ले जाती है। चलो थोड़ी देर के लिए यही मान लेते हैं कि हर नई चीज बिदअत है, मान ले, हर नया अमल बिदअत है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। जैसे ही मानोगे ना टेंशन में आ जाओ, जैसे ही मानोगे हर नया अमल बिदअत है, जिंदगी हराम ना हो जाए तो मेरा नाम नहीं समझा। क्योंकि सबसे बड़ी बिदअत तो ये कि हम खुद बिदअती हैं, हम ही नहीं थे रसूल के जमाने में। हमारी अम्मी अब्बू की शादी रसूल के जमाने में हुआ ही, उन्होंने वो अमल किया ही नहीं, उनके अमल के बाद हम पैदा हुए, तो ये अमल तो बिदअत हो गई। या फिर हम ये मान लें कि हर वो काम नया नहीं कर सकते जो नबी के दौर में नहीं हुआ। तो नबी के दौर में हज पैदल होता था, अब जहाज से हो रहा है, बिदअत है कि नहीं? नबी के जमाने में कच्ची होती थी मस्जिदें, अब पक्की विदेशी, बिदअत है कि नहीं? नबी के जमाने में सवारी ऊंट, गधा, खच्चर और घोड़ा, हमारे जमाने में फरारी। कैसी ये सवारी, पैसे बहुत भारी, नोट चाहिए करारी, तब मिलेगी फरारी। BMW, ऑडी, ऑल्टो, फल्टो, वल्टो, फल्टो, ये है ना सवारी, ये नबी जमाने में थी, बिदअत। तो जब ऐसा उनको घेरो ना तो क्या बोलते हैं, आहा फंसे, अरे यार गड़बड़ हो गई, अब क्या बताएं। हाँ सुनिए हजरत, अब याद आया उनको, पहले फंसते हैं, अरे ये तो लोचा हो गया, हर अमल बिदअत कर देंगे तो अमल ही नहीं हो पाया कोई। भाई क्योंकि अगर मान लिया हम उसी तरह रहे तो हम तो घोड़े चल रहे हैं, ऊंट पे चल रहे हैं, और हमारा बगल से यहूदी ईसाई जूम से उतर गया, क्योंकि भाई वो तो नया काम कर सकता ना, हम तो कर नहीं सकते। हम तो ऊंट पे ही चलेंगे ना, घोड़े चलना है हमको, खच्चर चलना है, ये भी नबी चल रहे हैं। हम तलवार से लड़ रहे, बम मार दे रहे, दिए खड़े दब गया वहीं। भाई तलवार से निकले हम, क्योंकि हम तो नया कर नहीं सकते ना। बम कैसे बनाए, बम नबी जमाने में नहीं था, तो कैसे बनाए, तो नबी जमाने नहीं थी। हम निकले वहां से, बम आए, वहीं झुलस गए, तलवार लिए खड़े हैं, क्योंकि नबी तलवार लेके निकले, भाला बर्छी लेके निकले। को तुक बनता है। ये हदीस का मफहूम कंप्लीट लग रहा है, मगर हदीस है तो ये हदीस हो और इनकम्प्लीट हो, ये कैसे हो सकता है? कामिल नबी की बात नाकिस हो, कंप्लीट नबी की बात इनकम्प्लीट हो, मुकम्मल नबी की जात उसकी वो बात ना मुकम्मल। क्या मतलब? फिर वही बात समझ का फेर, पहले फंसाता हूं उनको, मैं फंसाता हूं। भाई साहब बम से मार रहे हैं, हम क्या करें, तलवार ले किससे लड़े? तो बोलेगा बम बनाओ, और तुम तो बोलो हर नई चीज बिदअत है, नबी के जमाने में जो नहीं हुआ वही जमाने में नहीं कर सकते। वो आ रहा रफाइल,
हमारी खुल गई फाइल, क्योंकि हम खड़े लिए भाला, रफा लाया, भाला समेत अंदर। क्या करें हम? क्योंकि हमको तो मौलाना साहब ने कह रही है हर नई चीज बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में, हमें जहन्नम थोड़ी जाना है, मर जाने तो लेकिन जहन्नम नहीं जाएंगे। ये तलवार बरची। अब तो रिमोट वाला आ गया है। वो मैंने कहीं पढ़ा था, इजराइल के इसी साइंटिस्ट को मारा गया था रिमोट से, ट्रक में रख के उड़ा दिया उसको। अब भाई साहब कैसे कैसे कर दिया, वो आया भी नहीं, मार दिया, और हम खड़े तलवार लिए। कौन मारा कौन मारा, आए मारे चला गया वो। क्या मतलब, बात नहीं समझे। हदीस दुरुस्त है, हदीस का मफहूम भी दुरुस्त है, और तुम पकड़े नहीं मफहूम। तो अब बचने के क्या बोलते हैं, देखिए दुनियावी चीज में नई चीज ला सकते हैं। अब वापस है कि दुनियावी मामलात में जंग, फसाद, सवारी, ट्रेवलिंग, घर, बिल्डिंग, महल, इसमें आप नई चीज ला सकते हैं, इसमें बिदअत, मगर दीन में बिदअत नहीं कर सकते। अब यहां लाए दूसरा डोरा डाला, दीन में कोई नई चीज नहीं कर सकते, दीन में कोई नई चीज नहीं, वैसे ही रहेगा दीन जैसा नबी के जमाने में था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती अमल को लेकर। अब वो अमल नहीं होगा जो नबी के जमाने में ना हुआ और अब हो दीन के मामले में। अच्छा ठीक, अब मैं उनसे पूछता हूं, उन्हीं से पूछा मैंने, बाबू इधर आओ जी हजरत, कि मस्जिद दीन का मामला है दुनिया का मामला है? मस्जिद दीनी है कि दुनियावी? तो भाई मस्जिद दीन का हिस्सा है, तो पक्की क्यों हुई, ऐसी क्यों लगी? अच्छा हज सफर ये दीनी सफर है, ये दुनियावी सफर है दीनी? तो या तो ऊंट से क्यों नहीं जाते? क्योंकि दीन में नई चीज नहीं कर सकते ना, तुम ही तो बोले बाबा, तो दीन में भी नई चीज नहीं कर सकते, दुनिया फंसे दीन में आए, यहीं फंस गए। अच्छा बताइए, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये दीनी किताब है या दुनियावी किताब? नबी के जमाने में थी, फंसे ना। अच्छा कुरान जो पूरा मुसहफ तैयार हो गया जिल्द के साथ, ये दीनी किताब है या दुनियावी? नबी के जमाने में थी ऐसी कुरान, तो उस्मान ने तय पूरा जमा किया है, तो बिदअती तो उस्मान हो गए। क्या कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी जो बोगस दलील है ना दुनिया में सेट हो रही है दीन में, और है हदीस वही कि नया बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नम ले जाएगी। तो अब क्या हम जो जहाज में जा रहे हैं, जहाज से हज करने, हम जहन्नम जा रहे हैं कि मक्का जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं भाई? ये जो आपने माइक की आवाज सुनकर फजर के टाइम गरम गरम बिस्तर छोड़कर यहाँ आए हो, तो नमाज पढ़ने आ रहे हो, जहन्नम में जा रहे हो? है तो नया, ये भी नया, इसकी आवाज आ रही बाहर, वो भी नई, मस्जिद में आ रहे हो तो नयापन। ऐसी मस्जिद कहाँ है भाई? नबी के जमाने में ऐसी मस्जिद थी? फूस की मस्जिद, ऐसी मस्जिद कि आग लगाओ तो लग जाती थी। और मस्जिद जर्रा कैसे रही, वो फूस होता था, खजूर की पत्तियों से छत बनकर जला दो। ये कहाँ है भाई साहब? तो आरसीसी भाई, ये दीनी है कि नहीं? कम से कम ये तो मानो, हाँ दीनी है, ये इमारत दीनी है। तो दीन में नई चीज नहीं कर सकते, तो हजरत चंदा लाकर कोई अच्छा क्यों बनाए? वैसे ही रखते, फंस गया। तो जब फंसा तो क्या बोला हजरत, भाई हदीस तो है ना, क्या हदीस तो है, तो कहाँ मतलब है इसका? हाँ अब सही पूछे, पहले पूछे होते तो फंसाते ही ना। हदीस है ना हजरत, हदीस है, तो है क्या मतलब इसका कि हर नई चीज हराम है, या गुमराही है और गुमराह जहन्नम में? तो मैं समझा बाबू देखो, यहां पर अल्लाह पर मारा है, अल्लाह का रसूल, हर नई बिदअत गुमराही है, हर नई बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाता है। लफ्ज़ गुमराही पे गौर कीजिएगा, गुमराही। आदमी गुमराह कब होता है? जब उसका अमल खराब हो तब गुमराह होता है, या अकीदा खराब हो तब गुमराह होता है? अकीदा। अमल खराब होता है तो गुनहगार होता है। अमल खराब हो जाए, जैसे नमाज पढ़ना अमल है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो गुनहगार हो, लेकिन नमाज का इनकार कर दो, ये अकीदा है, अब गुमराह हो। गुमराही और गुनहगारी में फर्क ये है कि गुनाह माफ किए जा सकते हैं, गुमराही नहीं। बुरा अमल करना, कोई बुरा अमल हो जाए तो क्या ज्यादा क्या बनेंगे? गुनहगार, गुमराह नहीं बनेंगे ना। और यहां गुनहगारी की बात हो रही है, गुमराही की। हर बिदअत गुमराही है, यानी हर वो नया अकीदा, हर नया अमल नहीं, हर वो नया अकीदा जो नबी के जमाने में था उसको चेंज करना,
اس میں بدلاؤ لانا، یہ گمراہی ہے۔ جیسے نماز پہلے پڑھا جاتا تھا اور نماز پڑھنا عقیدے کا حصہ ہے، اس نماز میں کو چینج لا کر انکار کر دینا کہ 4 کی جگہ 3، 3 کی جگہ 2، 2 کی جگہ 1، 5 کی جگہ 1، ان سب کا انکار کر دینا۔ انکار کرنا یہ عمل نہیں، عقیدہ ہے، اور نیا عقیدہ گمراہ بنائے گا۔ اور گمراہ کہاں جاتا ہے؟ فی النار۔ گمراہ کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں۔ اور ہم نے گنہگاروں کیا دیکھا ہے؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ گنہگار جنت جا رہا ہے، تو اس کے مطلب گنہگاری الگ چیز ہے، گمراہی الگ چیز ہے۔ گمراہی فار ایور جہنم، فی النار، کل ضلالۃ فی النار، تمام گمراہ جہنم میں، تمام گنہگار جہنم میں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں رسول پاک عمل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہر نیا عمل گمراہی نہیں کہہ رہے ہیں، ہر نیا عقیدہ، کیونکہ عقیدہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے، اس میں ایف اینڈ بٹ نہیں ہے، عقیدہ بن گیا۔ یہ عقیدہ بن چکا کہ اللہ ایک ہے، کوئی چینجنگ نہیں۔ یہ عقیدہ بن چکا ہے رسول خاتم النبیین ہے، کوئی چینجنگ نہیں۔ یہ عقیدہ بن چکا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم رضو عنہ ہے، کوئی چینجنگ نہیں۔ یہ عقیدہ بن چکا ہے اہل بیت اطہار قرآن کے ساتھی ہیں، کوئی چینجنگ نہیں۔ یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ جبریل سب سے بڑا فرشتہ ہے، کوئی چینجنگ نہیں۔ یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ نبی آئیں گے بچائیں گے، کوئی چینجنگ نہیں۔ نبی آئیں گے بخشوائیں گے، کوئی چینجنگ نہیں۔ نبی آئیں گے لے جائیں گے، کوئی چینجنگ۔ عقیدہ اسٹیبلش ہے، جو عقیدہ صدیق کا ہے وہی آخر تک والے کا ہوگا، اس میں چینجنگ نہیں۔ عمل چینج ہوتے رہیں گے، اور عمل چینج اگر نہیں ہوں گے تو بات وہی آ جائے گی۔ لوگ بنگلوں میں رہیں گے، حویلی میں رہیں گے، ہم وہی کھجور گھاس پھوس میں رہیں گے، کیونکہ ہم چینج ہی نہیں کر سکتے، پیچھے نہیں ہو جائیں گے۔ غیر قوم آگے ہو جائے گی ٹیکنالوجی لے کر، اور ہمارے ساتھ تو یہ مجبوری، ہم نیا کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو کیا اسلام تم کو پیچھے کرنے آیا ہے یہ آگے لے جانے آیا؟ جب آگے تبھی جاؤ گے نا جب گنجائش ہوگی سرچ کی، ریسرچ کی، تحقیق کی، نئے پن کی، نئے عمل کی گنجائش ہے، نئے عقیدے کی نہیں۔ کیا آپ لوگ بھول گئے واقعہ؟ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت آدم بنا دیے گئے، نور محمدی ان کی پیشانی میں ڈال دیا گیا، اور تمام فرشتوں کو کہہ دیا گیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سجدے کا انکار کیا، یہ عمل ہے۔ سجدے کا انکار کیا، یہ عمل ہے۔ صرف عمل رہتا تو بچ جاتا، یہ عمل ہے، یعنی برا عمل۔ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، جیسے آپ میرے پاس آئے غوث پاک کے نام پہ کچھ دے دیا، میں نہیں دوں گا، یہ عمل ہے ہمارا، لیکن دینا ہی نہیں چاہیے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اب جب یہ ہو گیا، بدعملی ہو گئی، اللہ نے بلایا کہ خالی پوچھیں عمل والے بات ہے، کچھ اور بات نہیں۔ بولے یہ بتاؤ، سب نے سجدہ کیا میرے حکم پر، آدم کو تعظیمی سجدہ، تو نے کیوں نہیں کیا؟ وجہ پوچھا اللہ نے، بولے دیکھا کیا نہیں، ٹھیک ہے بلاؤ اس کو، پوچھتے کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، یہ کہنا عمل نہیں عقیدہ ہے۔ اب وہ کافر ہوا، نیا عقیدہ لایا، وہ تو برا عمل تھا، بچ جاتا کہ توبہ کر لیتا، لیکن اب عقیدہ ظاہر کر دیا، میں نے اس لیے نہیں کیا، میں خود ان سے بہتر ہوں۔ اور اس کی دلیل کو چھوٹی موٹی دلیل بڑی مضبوط دلیل دی تھی، بولا میں ان سے بہتر اس لیے ہوں، یہ خاکی، میں ناری، یہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ نہیں سکتے، میں کئی جگہ چلا جاؤں، طاقت ان سے زیادہ مجھے، قوت ان سے زیادہ مجھے، بظاہر، باطنی تو انبیاء ہیں، بظاہر میں بھی یہاں ہوں، ابھی وہاں، ابھی ابلیس دیکھو نا، ابھی یہاں، ابھی امریکہ ہے کہ نہیں، پرواز میری ایسی، طاقت میری ایسی، اور میں ان سے سینئر، بوگس دلیل نہیں تھی، ساری دلیل ایک طرف اور حکم رب جلیل ایک طرف، کتنی دلیل سامنے پیش کر دو، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، فرشتے جھک گئے، فرشتے جھک گئے، بچ گئے، یہ کھڑے رہ گئے۔ اچھا یہاں ایک ہی چیز ملتی جلتی ہے ان سے اور ان سے، وہ تعظیم میں کھڑا نہیں، جھکا نہیں، نبی کے تعظیم میں وہ، اور یہ اٹھا نہیں، سیم سننا تھا صاحب، وہاں جھکایا جا رہا تھا جھکا نہیں، یہاں اٹھایا جا رہا تھا اٹھ نہیں رہا ہے، سیم عقیدہ، اور ہر نیا عقیدہ، ہر نیا عقیدہ گمراہی، ہر گمراہ جو گرو جی کا نتیجہ، وہ چیلے کا نتیجہ، اور گرو جی تو اتنے بڑے والے تھے
اتنا اختیار تھا کہ جب چاہے جنت میں جاتے، جب چاہے آتے، جاتے آتے، جاتے آتے، نیا عقیدہ پیدا کر دیا. اب گئے آئے نہیں، نیا عقیدہ پیش کر دیا. جب تک وہ اللہ کی توحید بجا لا رہا تھا تو وہ بڑا مقام تھا. پھر نبوت کو سامنے لایا گیا، اللہ نے آزمایا، لاؤ دیکھے نبوت کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، بس پکڑ گیا، ہمیشہ کے لیے جنت سے پیر اس کا اکھڑ گیا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی کی تعظیم کا انکار کا یہ وزن ہے کہ کوئی جنت میں ہوں تو باہر کر دیا جائے، اور جو پہلے ہی سے باہر ہو وہ اندر کیسے جائے گا؟ جو آلریڈی باہر ہے، اور ایسے نہیں جنت سے باہر ہے، وہ محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ اور آداب مصطفیٰ کے دائرے سے بھی باہر ہے. تو جو مصطفیٰ کے ارد گرد نہیں ہوگا جنت نہیں جائے گا. کوئی نبی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے غدار کو بخشوا دے. خود اللہ بھی نہیں چاہتا کہ بخش دیا جائے، اللہ وہ بخش غفار ہے، مگر نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا نہیں. کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے ان کو بھیجا تھا تیرے لیے، تجھ کو بھیجا تھا میرے لیے. تو جو تیرا نہیں تو میرا کیسے؟ بات ختم آ گئی. اب جب کوئی بولے کلو بدعۃ ضلالہ تو ان کا ہاتھ پکڑنا، بھیا یہاں عمل کی بات نہیں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ عمل کو روک دو گے تو ہم ہو جائیں گے پیچھے. لوگ رہیں گے ملٹی سٹوری بلڈنگ میں، ہم رہیں گے چھپر میں. لوگ رہیں گے محلات میں، ہم رہیں گے محلے میں. لوگ اڑیں گے وہاں، ہم تیریں گے یہاں. تیر جا سکتے کیسے پار کرے سمندر؟ تیرے کیونکہ جہاز بھی وہ والا نہیں تھا نا، انجن والا چپو والا تھا. چپو چلاتے تو پپو ہو جائیں گے. بھائی ہم اسلام کو پیچھے کیوں لے جا رہے ہو؟ کون سے منصوبے جماعت بنائی ہے؟ تمہارے چکر میں اسلام ہو جائے گا کچا پکا. تو بھائی ایسی تشریح کرو جو ادھر بھی سچی ثابت ہو، ادھر بھی سچی ثابت ہو، دنیا میں بھی اس کا اطلاق ہو اور دین میں اطلاق ہو. اب اس کا دیکھ کتنا خوبصورت پیغام. اب کمپلیٹ نبی کا کمپلیٹ پیغام. ہر نیا عقیدہ بدعت، کیونکہ عقیدہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، عمل اسٹیبلش ہوتے رہتے ہیں. بات سمجھے؟ عقیدہ اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے، عمل اسٹیبلش ہوتے رہتے ہیں، اور ہونا چاہیے، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. وہ انٹرنیٹ پہ لائیو آئیں گے، ہم کہاں ہیں؟ کیونکہ ہم تو باہر صاحب کا ملوچا ہے، نیا عمل کر ہی نہیں سکتے. ہم اپنی بات کیسے پہنچائیں؟ ہم عبد القادر کی طرح تو ہے نہیں ایک بار بول دیں سارے لوگ سن لیں. غوث پاک نے کیا بولا؟ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر. دنیا کے تمام ولیوں سنا کہ نہیں سنا؟ بھری نماز میں تو زیادہ سن لیا مجھے لگ رہا ہے. انہوں نے ایسا سنا، بولے یہ کیا؟ میری آنکھوں پہ بھی، میرے سر پہ بھی. یا تو ہم ایسے اختیار پیدا کریں پھر بولے تو دنیا سنے، یا پھر لائیو آنے دو. لائیو آنے ہی دے، کیونکہ لائیو آ نہیں سکتے. آپ کے حساب سے لائیو آنا نیا عمل ہے. بابو کہاں اسلام کو اتنا کٹھن کر رہے ہو بھائی؟ اتنا آسان دین، اتنا شاندار دین. جو چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے اس کو چھوڑو مت، وہ ہے عقیدہ. باقی جو اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے اس کو چھیڑتے رہو. اچھا چھیڑنا کس کی روشنی میں ہے؟ اس کے لیے رسول پاک نے بہترین نظام دیا ہے. اس نظام کا نام شریعت. کوئی بھی تحقیق کو آپ کیجئے شریعت کی روشنی میں. سائنس کو تلاش کیجئے شریعت کی روشنی. سارا تو دے کے چلے گئے فارمولہ، شریعت کا فارمولہ دے کے چلے گئے. حدیث کا فارمولہ ہمارے پاس، قرآن سمجھنے کا فارمولہ ہمارے پاس، سارا فارمولہ ہمارے پاس. ہم جا رہے ہیں ان کے پاس. دین مذاق نہیں ہے، اپنی عقل سے نتیجہ نکالنے والی بات نہیں. جو نبی کہہ رہے ہیں وہ سمجھو. نہیں سمجھ پا رہے ہو تو کوئی نتیجہ نہ نکالو. یہ ایسا کیسا نتیجہ نکال دیے؟ یہ دنیا میں فٹ ہو رہی ہے، دین میں فٹ ہو رہا. ورنہ بخاری مسلم جلانی پڑ جائے گی، نبی کے زمانے میں نہیں تھی اور ہے دینی بات. اچھا وہ کیا سوچے تھے؟ انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ جب ہم یہ کہیں گے کہ دینی چیز میں نیا نہیں لا سکتے تو عرس جو کہ دینی معاملہ ہٹ جائے گا. عرس ہٹانے کے لیے، جلوس ہٹانے کے لیے دین میں کوئی نئی چیز نہیں شامل کر سکتے. عرس، جلوس اور جھنڈا اور لائٹنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ بھول گئے کہ بخاری مسلم بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی عقیدہ، کوئی دین، کوئی طریقہ، کوئی شریعت جب مین میڈ ہوتی ہے نا تو غلطیاں ہوں. اور جب کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی عقیدہ گاڈ میڈ ہو تو پرفیکٹ ہوتا ہے. تو ہمارا دین اللہ کا بنایا دین ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. یہ دین بنا رہے ہیں اپنا ہے، فٹ نہیں ہو پا رہا ہے. یہاں فٹ ہو رہا ہے تو وہاں نہیں فٹ ہو رہا ہے، وہاں فٹ ہو رہا ہے تو یہاں نہیں فٹ ہو رہا ہے.
تو ایسے لوگ کے پاس جاؤ جو ہٹ ہیں، جو آلریڈی ہٹ ہیں، سپر ہٹ ہیں، وہی فٹ ہیں. انہی جماعت میں سے ایک چمکتے ہوئے ستارے کا نام ہے عبد القادر. ایسا ولی کہ جن سے بڑا کوئی ولی نہ ہو، ایسا ولی جو اپنے پیروں کا تو پیر، اپنے مریدوں کا تو پیر ہے، پیروں کا بھی پیر ہے. اب سمجھو پیران پیر کا راز، مریدوں کے پیر تو ہیں وہ، تو ہم بھی ہیں، پیروں کے پیر کیسے ہو گئے؟ پہلے والوں کے بھی، پہلے والوں کے بھی. اور اچھا ہوئے کیوں نہ، یہ مقام ملے بھی کیوں نہ؟ کیونکہ وہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. تو غوث اعظم کس کے پرتو ہے؟ غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت کا پرتو. تو جو جس کا پرتو ہوتا ہے وہ اپنی جماعت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جو اپنی جماعت میں جس مقام پر. اب انبیاء کی جماعت میں نمبر 1 کون ہے؟ انبیاء کی جماعت نمبر 1 کون ہے؟ تو ان کا پرتو اولیاء کی جماعت میں، ان کا پرتو اپنی جماعت میں. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جس طرح محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت گروہ انبیاء میں رسول اعظم بن کر چمک رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح ان کا پرتو عبد القادر گروہ اولیاء میں غوث اعظم بن کر چمک رہا ہے. ویسے کہنے سننے کی تو بہت بات ہے، کیونکہ بہت بڑی ذات ہے. ذات اتنی بڑی ہے کہ رات چھوٹی ہے، ذات بڑی، بلکہ کائنات چھوٹی ہے، ذات بڑی. کیسے سنبھالوں؟ 1 گھنٹے میں ان کے ذکر کیسے سنبھالوں؟ 10-15 منٹ کے بارے میں کیا بول دوں میں؟ سب سے بڑا جملہ یہی ہے کہ دنیا کا واحد ایسا پیر ہے، رسولوں کو چھوڑ کر واحد ایسا پیر ہے جو اپنے پیروں کا بھی پیر ہے. اور آسان کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز پیر مریداں ہیں، نہیں ہے؟ مخدوم اشرف پیر مریداں ہیں، نظام پاک پیر، عمر علی درویش، حسام الدین زنجانی پیر مریداں ہیں، چھوٹا سمدانی پیر مریداں، عبد القادر پیرا. یہ اعزاز کیوں ملا؟ کیونکہ وہ جس کے پرتو ہے نا، وہ اب آئے تو بظاہر بعد میں، مگر سب کے پیر ہے. آدم کا پیر نبی، موسیٰ کا پیر نبی، عیسیٰ کا پیر اپنے مریدوں کا تو ہے ہی ہے، بعد والوں کا تو پیر ہے ہی ہے، پہلے والوں کا بھی. تو وہی جھلک، وہی صفت، وہی مزہ ان کے پرتوں میں. بعد والے تو ہے ہی ہیں، پہلے والے بھی. اور پھر کیوں نہ ہو، جن کے ابا ہی کو رسول پاک نے دے دیا ہو کہ اے علی ولایت کا تم ٹھیک رہا، تم سنبھالو. جن کے ابا ہی ولایت بانٹتے ہوں تو بیٹے کو کتنا دیں گے؟ تو زیادہ دیں گے نا. بھائی منکن کا مولا کہا نا، بھائی جس کا مولا ولایت علی کو دے دی، ولایت کا پورا بھنڈار کس کو دیا نبی نے؟ تو رکھنے کے لیے دی تھی کہ بانٹنے کے لیے؟ بٹ رہی ہے، ابھی تک بٹ رہی ہے. نبی علی کی زندگی کا یہ عالم ہے، علی کی زندگی کی ولایت ابھی تک بٹ رہی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ ہے، جبھی تو بانٹ رہا ہے. نبی جس کو دے دے اس کی زندگی کا یہ عالم کہ وہ دیتا جا رہا ہے. نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں یہ اٹھیں گے پجامہ، بلند پجامہ، بند دارالعلوم، بلند پجامہ. نبی ہماری طرح، کیونکہ نبی فرماتے ہیں کل المؤمنین اخوہ، تمام مومنین بھائی ہیں. نبی بڑے ہیں، نبی بڑے بھائی ہیں. یہ کتاب میں لکھے ہیں اشرف علی بھاؤ اشرف بھاؤ. بتاؤ ان کو اپنی طرح کسی کو بنایا تھا؟ تمہارے خاندان میں لوگ مر گئے تھے، ان کو اپنی طرح بناتے، نبی کو کیوں بنایا؟ اب تم خود اپنی طرح نہیں ہو پا رہے ہو، تمہارا نام اشرف اور غیر مشرف. ایک ہمارا اشرف ہے، دیکھو یار، باپ رے باپ. ارے ہم تو کہہ رہے ہیں مناظرہ ختم کر دیا جائے. ایک ان کا اشرف ہے، ٹھیک ہے، ایک ہمارا اشرف ہے. ایک ان کا اشرف ہے،
एक हमारा अशरफ है। चलो ठीक, खत्म करो मुबाहिसा मुनाजरा, हम अपने खानदान वालों को मनवा लेंगे बात करके, तुम अपने वालों को मनवाओ और इस बात पर राजी हो जाओ कि दोनों अशरफ की कब्र कुशाई हो जाए। हम अपने मखदूम अशरफ की कब्र खोदेंगे, तो अपने अशरफ की खोदो, देखो जो बाकी है वही हक है, जो गया वो निपटा है। दम लाओ अपना अशरफ अली, हम लाते अपना अशरफ जहांगीर। यही फैसला हो जाएगा, वो मौजूद है मतलब अकीदा हमारा मसला, और अगर निपट गए तो अकीदा भी निपट गया, पक गया मामला। तो आज नबी को अपनी, अरे नबी को तो ना कहो यार, यहाँ तो अशरफ के बराबर नहीं हो पा रहा, अरे हमारे बराबर नहीं हो सकते हजरत। और भी यहाँ कोई सादात है? ए भाई, हम सैयदों के बराबर नहीं हो सकते, उनके बराबर कहां चले गए? बहुत बराबरी का शौक चल रहा है ना, बराबरी हो जाए, बराबर नबी हमारी तरह, नबी हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह, वो भी नमाज पढ़ते थे, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, वो वही लाते हैं, तुम लाते हो। अपनी तरह समझने का इतना शौक, अबे हमारी तरह होकर दिखाओ, तुम जाना पहले नबी के कुत्तों से लड़ लो। हम भले उनके बेटे हैं, तो पहले दर कुत्ते हैं, उनके दर के उनके गली कुत्ते हैं। हम बेटे होना तो अल्लाह का फजल है, और हमें कुत्ता होना है हमारा अमल। हमसे आगे तो हमारी तरह हो जाओ, बड़ा शौक है। बोले वो कैसे हजरत, ये कैसी बात, कैसी आप आपकी तरह नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते हमारी तरह, होके दिखाओ। जिस दिन तुम मेरी तरह हो जाओगे फिर मैं बोलूंगा अब जाओ नबी से मुकाबला करो, पहले हमारी तरह हो जाओ। बोले वो कैसे? शरीयत की रोशनी में। और कैसे? अरे शरीयत की रोशनी में हम आपकी तरह नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखिए ज़कात शरीयत का हिस्सा है कि नहीं? ज़कात शरीयत का हिस्सा है कि नहीं? आप गरीब हो जाए ले सकते हैं, अमीर हो जाए दे सकते हैं। हम अमीर हो जाए दें, गरीब हो जाए नहीं ले सकते। हम फटीचर हो जाए, भीख मांगने की नौबत आ जाए, नहीं मांग सकते। पत्थर 3 से 3, 4, 5, 10 बांध ले, मगर हम सबका खैरात ज़कात नहीं खा सकते। और तुम मुफ्ती साहब, तुम अगर गरीब हो जाओ, मुबल्लिग साहब आप गरीब हो जाएं, ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। और अमीर हो जाए दे सकते हैं ना। और हम दे सकते हैं कि नहीं? और गरीब हो जाए ले सकते हैं? मुफ्ती साहब आप बताइए कि नहीं, आप तो नहीं दे सकते, तो बताओ तुम ज़कात में हमारे बराबर नहीं। जब तुम सैयदों की ज़कात के बराबर नहीं हो सकते, तो सैयदों की औकात के बराबर कैसे हो सकते? अच्छा एक और जुमला जल्दी जल्दी से, हम में उम्मीद ये फर्क हो गया कि वो दे सकते हैं ले सकते हैं, दे सकते हैं ले सकते हैं, दे सकते हैं ले सकते हैं। हम दे सकते हैं ले नहीं सकते, दे सकते हैं ले नहीं सकते, दे सकते हैं, फर्क आ गया ना। अब कहीं हम और मुस्तफा एक जैसे तो नहीं हो गए। सवाल खड़ा होता है कि हम और रसूल अकरम जिनके दर के हम कुत्ते हैं, बेटे होना तो एजाज है, कुत्ता होना ये अमीरी मेराज है। गुलाम, गुलाम सरकार आपके दर के गुलाम, गुलाम सईदा पाक का खून है, ठीक है, फिर भी गुलाम, क्योंकि आपकी गुलामी ही बख्शवाएगी। सैयद हो और काफिर हो जाए तो क्या फायदा? खत्म, छुट्टी छुट्टी हुई ना। अब कहाँ गया बेटा? बेटा तो काफिर हो गए, हम निपट गए। फिर तौबा करेंगे, फिर फायदा होगा सही बेटे होने का। तो उनका तो कानून समझ में आता है, वो आम है, ले और दे, हम खाली दें लेना। या रसूलुल्लाह आपके साथ क्या मामला? आपके बारे में शरीयत क्या कहती है? तो रसूल के बारे में कानून मालूम क्या है? रसूल न दे सकते न ले सकते। अब आप सोचिए, ये ले नहीं सकते समझ में आता है, और रसूल दे क्यों नहीं सकते? रसूल देते क्यों नहीं? रसूल क्यों नहीं देना है? रसूल को क्यों नहीं देना? क्योंकि कानून ये है, उलमा जानते हैं कि ज़कात आप उनको नहीं दे सकते जो आपकी मिल्कत में हो। जैसे बीवी आपकी मिल्कत में है, बीवी आपकी मिल्कत में है, आपको ज़कात दे सकते हैं। बच्चे आपकी मिल्कत में है, आप उनको ज़कात दे सकते हैं। गुलाम, गुलाम जो खरीदे जाते हैं आपकी मिल्कत में, आप दे सकते हैं? तो आप नहीं देते। इसीलिए तुम्हारे लिए कानून में एक दूसरे को लो दो, लो दो, लो दो। सैयद सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता। लेकिन जब नबी की बात आए, न देंगे न लेंगे। लेंगे इसलिए नहीं क्योंकि ज़कात माल का मैल है,
تو محل تو جب بچوں کو نہیں مل رہا ہے تو لے دیں گے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ اگر زکات دے تو کس کو دے؟ پوری کائنات کے تو آپ ملکت میں لیے بیٹھے، زکات دے تو کس کے دے؟ پوری دنیا تو آپ کی غلام ہے، اور غلاموں کو زکات نہیں دی جاتی۔ اس لیے کوئی عام آدمی سید کو اپنی طرح نہ سمجھ لے، اس کو یہ قانون دے دو کہ تم دو اور لو، سید صرف دے گا لے گا نہیں، اور کوئی سید اس قانون کی وجہ سے نبی کو اپنی طرح نہ سمجھ لے، ان کے لیے نہ وہ دیتے ہیں نہ وہ لیتے ہیں۔ خیر میں اس کو اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، 11 بج گیا، اس سے پہلے چہرے 12 بج جائے، 12 بجنے سے پہلے لوگوں کو چہرے 12 بج جائے، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اس یقین سے کہ 12 والے کا فیضان مل جائے گا۔ 11 والا کا ذکر ہے، 12 والا کا بیٹا ہے، اور 11-12 مل کر 1 تک پہنچا دے۔ 11 والے پہنچ جاتے تھے کہ 12 پہنچا دے، 12 والے پہنچ جاتے 1 تک پہنچا دے، 1 اللہ۔ 11-12 مل کر 11-12 چھوڑ کر جو 1 ڈھونڈ رہے ہیں، میں ان کے لیے بڑا افسوس کرتا ہوں، بڑے نادان ہیں بیچارے، غلط ایڈریس پر کوریئر بھیج رہے ہیں، ان کو اچھا فیڈ بیک نہیں ملے گا، ریٹنگ اچھی نہیں ہوگی، ایڈریس کچھ اور ہے، کوریئر کہیں اور جا رہا ہے، تو ملے گی کمپنی میں۔ انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ جو کچھ بھی کہا سب غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہو، رسول پاک کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو۔ جن لوگوں نے یہ بہترین محفل سجائی ہے، سنواری ہے، جس میں مجھ جیسے کو بلایا ہے، مولا یہ سب آنا بلانا سجانا سنوارنا قبول فرما، اور تمام کی حاضرین ان کے لیے باعث نجات بنائے، دونوں جہان کی نعمتوں کا ذریعہ بنا دے مولا، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اور اس بیچ کہہ رہے ہیں سننے میں کوئی سبقت لسانی کی بنا پر علماء کو حاضر ناظر اور گواہ بناتے ہوئے کوئی غلطی ہوئی تو مولا معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ قبول فرما، تیرا ذکر ہوا ہے، تیرے نبی کا ذکر ہوا ہے، تیرے نبی کے محبوبان کا ذکر ہوا ہے، ان ذکر کو قبول فرما، اور ان ذکر کے فیضان سے ہمارے خاندان کو مالا مال فرما، فیض و برکات سے مالا مال فرما، اور ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد رزق سب کی حفاظت فرما، اور فتنے سے محفوظ فرما، صحابہ کرام کا طریقہ اور جذبہ اور محبت عطا فرما، اہل بیت کا ادب عطا فرما، اولیاء کرام کی غلامی عطا فرما، سادات کرام کی خدمت کا موقع عطا فرما، اولیاء کاملین کے سامنے ادب کے ساتھ آنے اور جانے اور صحبت اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، مساجد کے ائمہ کا ہم ادب اور ان کا احترام کرنے والا دل اور جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ سلامت رہے ہمارے علماء حق، اے اللہ سلامت رہے ہمارے مساجد کے امام، اے اللہ سلامت رہے ہمارے اساتذہ، اے اللہ سلامت رہے تیرے محبوب اللہ والے، اے اللہ ان سب تو پہلے والا ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو حفظ و امان عطا فرما، اور ہمارے ملک میں مولا امن کی ہوا چلا دے، بھائی چارگی کی ہوا چلا دے، غریب نواز کے ملک کو سنبھال لے مولا، غریب نواز کے چنے ہوئے ملک کو پال لے مولا، ادب کرم فرما فضل فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔